محترم حاضرین سامعین، جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہے وہ ہے تقلید کی شرعی حیثیت۔ تقلید سے متعلق بہت سارے بیانات آپ نے سنے ہوں گے، بہت ساری کتابیں بھی پڑھی ہوں گی، لیکن آج کے درس میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع سے متعلق صرف ان باتوں پر گفتگو ہو جن باتوں کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلتی ہیں اور لوگ تقلید کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تقلید کی تعریف دیکھیں گے۔ تقلید کی تعریف میں ہم دونوں چیزیں دیکھیں گے، لغوی اعتبار سے یعنی زبان کے حساب سے اس لفظ کا کیا معنی مطلب ہے، اور اصطلاحی اعتبار سے بھی، یعنی فقہا نے جو اصطلاح بنائی ہے تقلید کی، انہوں نے اس کی کیا کیا تعریف کی، اور اس میں سب سے درست اور بہترین تعریف کون سی ہے جو واقع سے مطابقت رکھتی ہے۔ لغوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ قلادہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا پٹا، اور قلادہ کس کو بولتے ہیں؟ ما جعل فی العنق یکون للانسان والفرس والکلب، کی گردن میں پہنایا جانے والا پٹا، وہ چاہے انسان کے گردن میں پہنایا جائے یا گھوڑے کے یا کتے کے، کلب کتے کے، تو کسی کے بھی گردن میں پٹا ڈال دیں، چاہے وہ انسان ہو، گھوڑا ہو، کتا ہو، تو اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی مطلب ہے، بہت سارا معنی مطلب ہے، لیکن یہ سب سے اہم معنی ہے جو اس کی اصطلاحی معنی سے میل کھاتا ہے۔ تو اس کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ سمجھ میں آیا کہ کسی کو باندھ دینا، یعنی کسی کو پابند کر دینا، کسی کے گلے میں پٹا باندھ دینا، یعنی کسی کو پابند کر دینا ہے۔ اردو میں ایک محاورہ ہے گلے باندھنا، ہم لوگ بولتے رہتے، یہ تو میرے گلے پڑ گیا، میرے گلے باندھ دیا۔ تو گلے باندھنا اصل میں یہی ہے، تو جو بولتے ہیں ہم گلے باندھنا، تو گلے باندھنا یعنی گلے میں پٹا ڈال دیا، یعنی ہم کو پابند کر دیا، کہیں ہم کو باندھ دیا، جکڑ دیا کہ فلاں کو میرے گلے باندھ دیا، مطلب فلاں کو میرے ساتھ چپکا دیا، میری لیے مصیبت ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ اس کا جو ہے معنی ہے۔ ایسے عربی میں کہتے ہیں، لسان العرب میں ہے کہ قلدہ الامر اے الزمہ ایاہ، کہ کوئی حکم کسی کے سپرد کر دینا، کسی کو کوئی عہدہ دے دینا، کہ تمہیں یہ کوئی ڈیوٹی دے دینا، اس کو اس کا مکلف کر دینا، تو کہتے ہیں الزمہ ایاہ، یعنی اس کو لازم قرار دے دینا، یعنی کسی کو کسی چیز کا پابند کر دینا، یہ تمہارے لیے لازم ہے، اس سے تم کو چھٹکارا نہیں، یہ تم کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس میں لازم کر دینے کا معنی پایا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی چیز باندھ دینا، لازم کر دینا، اس سے اس کو چھٹکارا نہ ملے، یہ لغوی معنی ہے تقلید کا۔ خلاصہ یہ کہ تقلید میں لازم کرنے اور لازم پکڑنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جب کسی کو لازم کر دیا گیا تو اب اس کو کرنا ہے، وہ کام اس کے گلے پڑ گیا، وہ چیز اس کو سمجھ میں آئے نہ آئے، اس سے کوئی لینا نہیں، اس کے لیے وہ چیز لازم ہوگی۔ یہ سب لغوی معنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں۔ اصطلاحی معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصطلاحی کا مطلب ہوتا ہے کہ اہل فن اس کو کس معنی میں استعمال کرتا ہے۔ جیسے فقہا ہیں، اب فقہی معاملات میں، دینی معاملات میں کسی کی بات کو ماننے کے ایک طریقے کو تقلید کہتے ہیں۔ تو جو فقہی دنیا ہے، ان کی زبان میں، ان کی اصطلاح میں تقلید کا کیا معنی ہے، یعنی فقہا کی نظر میں، علماء کی نظر میں تقلید کا کیا معنی ہے۔ تو دیکھیے،
فقہا کے ہاں جو تقلید کا معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے، اس میں اختلاف ہے، یعنی کوئی ایک تعریف نہیں ہے تقلید کی. یہ بہت اہم چیز ہے، یہ جان لیجیے. بہت ساری مصطلحات کی تعریف میں اختلاف ہے. جیسے حدیث ہے، حدیث کی تعریف میں بھی اختلاف ہے. صحابی ہے، صحابی کی تعریف میں بھی اختلاف ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایک سب کو معلوم ہوگا صحابی کس کو کہتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ صحابی کی تعریف کر سکتے ہیں، اصطلاحی تعریف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابی ہیں. یہ نبی کے ساتھ تو کفار بھی رہ چکے ہیں، بہت سارے لوگ رہ چکے ہیں. ہاں، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی. تو جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں رہے، اللہ کے نبی کو دور سے دیکھا ایمان کی حالت میں، وہ صحابی نہیں. حجۃ الوداع کے موقع پہ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، فرسٹ ٹائم دیکھا، آپ کے ساتھ بیٹھے نہیں، بات نہیں کیا، لیکن دیکھا، وہ صحابی نہیں. ہم؟ ہاں ہاں، انہوں نے تھوڑا سا اور اس کو کلیئر کیا کہ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو یا ملا ہو، اور ایمان کی حالت میں وفات ہو. اللہ کے نبی کو اگر کوئی خواب میں دیکھے گا تو نبی ہی کو دیکھے گا، کسی اور کو نہیں دیکھے گا. تو اگر آج کوئی نبی کو خواب میں دیکھ لے، وہ صحابی ہے، لیکن آپ کی تعریف اس کو صحابی بولتی ہے. آپ کی جو ڈیفینیشن ہے نا، اس بندے کو بھی صحابی بول رہی ہے. بھائی آپ نے کہا جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں یا ملا اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی، تو آج بھی اگر کوئی خواب میں نبی کو دیکھ لے تو نبی ہی کو دیکھے گا، ایمان کی حالت میں دیکھے گا، ایمان کی حالت میں فوت ہوگا، وہ بھی صحابی ہو گیا. ہاں، یعنی ہم ایک لفظ بڑھا دیں کہ جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا بیداری کی حالت میں، اب تعریف صحیح ہوگی. اب تعریف کیا بنی سب کو ملا کے کہ جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اس کو عربی میں کہہ سکتے ہیں من رآ او لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ، جو بھائی صاحب نے کہا بیداری میں، ومات علی الایمان. یہ تعریف بنی آپ سب کی باتوں کو ملا کے، میں اس کو عربی میں کہہ رہا ہوں جو سب آپ نے کہا ہے. لیکن کیا یہ تعریف مکمل ہے؟ اللہ کے نبی کی جو وفات ہوئی تھی تو کچھ دن تک آپ کی تدفین نہیں ہوئی تھی. اس دوران کچھ لوگ آئے، پہلی بار اللہ کے نبی کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، بیداری کی حالت میں دیکھا، اور ایمان پہ ان کی وفات ہوئی، وہ صحابی ہیں. آپ کی تعریف ان لوگوں کو صحابی بول رہی ہے، وہ صحابی ہیں. ہاں، اس لیے اس میں کچھ اور کریکشن کرنا پڑے گا. ان کی زندگی میں حال حیاتی ہی بول دیں عربی میں، من رآ او لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ مؤمنا بہ حال حیاتہ ومات علی الایمان. یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کی تعریف کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی نے کر دیا تو وہ صحیح ہو. آپ کتابوں میں جائیں گے تو حدیث کی آپ کو بہت ساری تعریف ملے گی. صحابی کی تعریف میں لمبی بحث ملے گی آپ کو، کون صحابی ہے، کس کی تعریف صحیح ہے، کس کی تعریف جو ہے جامع معنی ہے. بلکہ تعریف کی بھی ایک تعریف ہوتی ہے کہ جو جامع اور معنی ہو، حد اس کو عربی میں بولتے ہیں. یعنی تعریف، صحیح تعریف کس کو کہیں گے؟ صحیح تعریف کہیں گے کہ جس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کو پوری طرح سے شامل کرے، انکلوڈ کرے، اور معنی یعنی جو وہ چیز نہ ہو اس کو باہر نکال کے کر دے، تو اسی کو صحیح تعریف بولیں گے. اب جیسے شروع میں تعریف کی گئی تھی صحابی کی کسی نے کیا، تو وہ تعریف ایسے لوگوں کے لیے معنی نہیں تھی جو صحابی نہیں تھے، ان کو بھی انکلوڈ کر رہی تھی. تو ہم نے اس کو اور ٹھیک کیا تھا کہ وہ لوگ باہر نکلے، صحابی نہ بنے. شروع میں جو تعریف کی گئی، تو صحیح تعریف وہ ہے جو جامع اور معنی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ مصطلحات کی تعریف میں اختلافات ہوتے ہیں،
اس لیے کسی نے ایک تعریف تھما دیا آپ کو تو آپ یہ نہ سمجھے کہ بس یہی پوری دنیا مانتی ہے. اگر میں آج آپ کے سامنے تقلید کی کوئی ایسی تعریف رکھوں جو آپ نہ سنے ہو تو چونکنے کی بات نہیں ہے. میں صحابی کی بھی ایسی تعریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو شاید ابھی کبھی آپ نے اس پہ غور نہیں کیا. مطلب میں صحابی کی تعریف کیا کر رہا ہوں؟ من رآ او لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به فی الیقظۃ حال حیاتہ ومات علی الاسلام ومات علی الایمان. یہ صحابی کی مکمل تعریف. سمجھا؟ یہ ہے نا تعریف، صحیح تعریف ہی ہوگی نا. باقی جو تعریف جو چل رہی تھی ہم اختلاف کر سکتے نا اس سے، تو ایسے تقلید میں بھی ہو سکتا ہے کہ تقلید کی ان تعریفات کو ہم نکار دیں جو شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے. حدیث کی جیسے تعریف ہے، حدیث کی تعریف آپ میں سے کوئی کرے گا؟ حدیث کی تعریف کیا؟ زمین عمل یا طلاق عمل تجدید ہم تو اہل حدیث ہیں، ہمیں تو حدیث کی تعریف فعل فعل میں عمل آ گیا. تقریر جو آپ کہنا چاہتے ہیں، میں لفظ دے رہا ہوں تقریر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر، تین چیزیں انہوں نے کہا. قول، فعل، تقریر. بعض حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول کے دانت بہت خوبصورت تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فعل ہے، تقریر ہے، حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ تب آپ کی تعریف نے کہا اس کو انکلوڈ کیا. ہاں، آپ کی جو حدیث کی تعریف، اس سے اختلاف کر سکتا ہوں نا آپ کی تعریف سے، کیونکہ آپ کی تعریف نے ان حدیثوں کو انکلوڈ نہیں کیا، تو باہر ہو گئی حدیثیں. آپ کی ڈیفینیشن سے یہ تو باہر ہو گئی. اس لیے علماء ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، وصف. قول، فعل، تقریر، وصف. لیکن پھر بھی تعریف مکمل نہیں حدیث کی. آپ نے صحیح حدیث کی تعریف کی کہ اللہ کے نبی کا قول، اللہ کے نبی کا فعل، اللہ کے نبی کی تقریر، اللہ کے رسول کا وصف. لیکن یہ تو صحیح، یعنی نبی کا آپ نے کہہ دیا تو صحیح حدیث ہے نا. لیکن ہم حدیث کی تعریف جب کریں تو ضروری نہیں کہ وہ حدیث صحیح ہو، یعنی وہ صحیح ضعیف دونوں کو انکلوڈ کرے وہ ڈیفینیشن. اس لیے اس کی تعریف کیا کرتے ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ ہاں، ما اسند یا ما وظیفہ. میرات المفاتی ہے نا، اس میں بہت اچھی تعریف لکھی ہوئی ہے، جو اس کے پہلے جو مقدمہ ہے رسالہ ہے اصول حدیث کا، کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف. یہ حدیث کی صحیح تعریف. اس لیے ہم ان ساری تعریفات سے اختلاف کریں گے جو حدیث کی نمائندگی نہ کرے. موظیفہ کہہ دیے تو دونوں آ گیا، صحیح بھی ضعیف. اضافت اگر صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے، اضافت ثابت نہیں ہے تو حدیث مردود ہے. تو جیسے حدیث کی کئی تعریف ہوتی ہیں، غلط ہو سکتی ہے تعریف، یا غیر مکمل ہو سکتی ہے، ادھوری ہو سکتی ہے. میں نے ابھی اسی لیے آپ لوگوں سے پوچھا. ایسے صحابی کی تعریف غلط ہو سکتی ہے، ادھوری ہو سکتی ہے. ایسے تقلید کی تعریف بھی ادھوری ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے. ہم کسی بھی معاملے میں مقلد تھوڑی ہیں. ہم تعریف کو ماننے میں بھی کسی کی تقلید نہیں کریں گے، ہے نا. تو ابھی تک میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تعریفات میں بھی اختلافات ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کسی نے ایک تعریف کر دیا تو وہی تعریف پوری دنیا مانے اور وہ تعریف صحیح ہو. سمجھ رہے؟ تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقلید کی تعریف کیا ہے. میں تعریف بنا کے نہیں پیش کروں گا، میں علماء ہی کی تعریف آپ کے سامنے رکھوں گا جو صحیح تعریف ہے. عام طور سے ہمارے یہاں تقلید کی تعریف مشہور کیا ہے، جو بڑی مشہور تعریف ہے تقلید کی؟ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، یہ تقلید ہے. صحابہ مقلد تھے؟ صحابہ بھی بغیر دلیل کے بات مانتے تھے. چھوٹے صحابہ بڑے صحابہ سے فتویٰ پوچھتے تھے، وہ ہمیشہ قرآن حدیث پڑھ کے نہیں بتاتے تھے. کبھی کبھی اختصار کے ساتھ جواب دیتے تھے، وہ مان لیتے تھے. کیا وہ تقلید کرتے تھے؟ آپ کی تعریف نے صحابہ کو مقلد بنا دیا، بلکہ اہل حدیثوں کو بھی مقلد بنا دیا. اہل حدیثوں میں بھی ہر کوئی علامہ تھوڑی ہے. ہاں، اہل حدیث میں کتنے لوگ ہیں جو
دلائل نہیں سمجھتے ہیں، اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، مانتے ہیں اس کو، ہے کہ نہیں؟ تو کیا مقلد ہے؟ آپ کی تعریف نے سب کو مقلد بنا دیا. کیسے ہم اس تعریف کو مان لیں؟ ہاں، بغیر تحقیق کے کہاں سارے اہل حدیث بغیر تحقیق کے مانتے ہیں بھائی؟ صحابہ کرام بھی کہاں تحقیق کرتے تھے؟ ہر مسئلے میں اعتماد ہوتا تھا، پوچھتے تھے، مانتے تھے. اور کوئی تعریف کر سکتے ہیں؟ یہ جو بڑی مشہور تعریف ہمارے یہاں جو چلتی ہے، قبول قول الغیر من غیر حجت، ہے نا؟ یہ عام طور سے فقہی کتابوں میں یہی تعریف دیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی دوسرے کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا، یہ تقلید ہے، یہ تقلید کی تعریف ہے. لیکن جس طرح سے ہم نے کہا کہ حدیث کی بہت ساری تعریفات جو سامنے آئی، ہم نے کہا وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے صحیح حدیث کی جو صحیح تعریف تھی وہ آپ کے سامنے رکھی، ہے نا؟ ایسے صحابی کی تعریف بھی ہم نے پوچھی آپ لوگوں سے، کئی تعریفات سامنے آئی، اختلاف ہوا، ایک تعریف تو نہیں آئی. تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ تعریفات صحیح نہیں ہے. ایسے تقلید کی جو تعریف آ رہی ہے نا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ سب سے اہم موڑ ہے تقلید کو سمجھنے میں، کہ اس کی تعریف سمجھ لیں، اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیں تو بہت بڑا اشکال، یعنی پورے لیکچر کا، پورے درس کا خلاصہ اسی میں چھپا ہوا. اگر آپ کو تقلید کی تعریف سمجھ میں آ گئی تو سارا مسئلہ حل ہے، یہاں بیٹھنا آپ کے لیے فائدے مند ہے. باقی جو چیزیں نا تقلید سے جڑی ہوئی ہے تو ہر جگہ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز آپ کو سمجھاؤں جس کو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں. تقلید کی صحیح تعریف، جو درست تعریف ہوتی ہے. تو تقلید کی تعریف بہت ساری ہے، اختلافات ہے بھائی. بعض علماء نے کہا کہ دلیل کے برخلاف جو بات ہے اس کو ماننا تقلید ہے. یعنی بہت ساری اختلاف، آپ کو 15-16 تعریفات ملیں گی تقلید کی، کوئی ایک نہیں ہے. یہ جو مقلدین ہیں نا، یہ بیوقوف بناتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تقلید ہے، تقلید کی ایک تعریف ہے جسے پوری دنیا مان رہی ہے. ایسا نہیں ہے. تقلید کی تعریف میں کو لے کر بحث ہے کہ تقلید کی کون سی تعریف صحیح ہے، کون سی تعریف بہتر ہے، کون بہتر نہیں ہے. دنیا بھر کی تعریفات ہیں تقلید کی. ان تمام تعریفات میں سب سے جو بہتر تعریف ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں جامع معنی تعریف ہے، وہ جنہوں نے کی ہے ان کا نام ہے امام ابو الولید الباجی. 403 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. کوئی آج کے نہیں ہے. ایسا نہ کہیں کہ یہ مولوی آ کے نئی تعریف بنا کے دکھا کے چلا گیا، نہیں. ہم اسے فقہا کی کتاب ہی سے نقل کریں گے، تعریف آپ کو بنا کے نہیں پیش کریں گے. آلریڈی جو لکھی ہوئی ہے 4 صدی ہجری میں تعریف لکھی گئی ہے. اور کون سی کتاب میں ہے؟ کتاب کا نام ہے الحدود فی الاصول. حدود مانے حد کی جمع حدود، یعنی تعریفات. یعنی یہ تعریف ایک ایسی کتاب میں ہے جو کتاب لکھی ہی اسی لیے گئی ہے تاکہ مصطلحات کی تعریف بتائیں. یعنی اسی ٹاپک پر یہ کتاب ہے. کس ٹاپک پر؟ تعریفات. اس میں اجتہاد کی تعریف، تقلید کی تعریف، نص کی تعریف، ہر چیز کی تعریف آپ کو ملے گی. یہ جو بک ہے نا الحدود، اس کتاب میں آپ کو ہر چیز کی تعریف ملے گی. حدود مانے ہی تعریفات ہوتے ہیں. اور اس کتاب میں سب سے پہلے جانتے ہیں انہوں نے کس چیز کی تعریف کی ہے؟ کسی نے پڑھا ہے اس کتاب کو؟ کسی نے پڑھا؟ سب سے پہلے انہوں نے کس کی تعریف کی ہے؟ سب سے پہلے تعریف کی تعریف کی ہے، حد کی تعریف کی. کہ تعریف کس کو بولتے ہیں، وہاں سے شروعات کیا انہوں نے. اور پھر ہر چیز کی تعریفات آپ کو اس کتاب میں ملے گی. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے، 2 لحاظ سے بڑی اہم کتاب ہے. ایک تو بڑے پرانے عالم کی کتاب ہے، 4 صدی ہجری. یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں یہ شخصی تقلید اپنے پورے عروج پر آئی. اس سے پہلے بھی تقلید کے مظاہر ملتے ہیں، لیکن اس زمانے میں پوری طرح سے تقلید جو ہے عروج پر آ گئی. یعنی چاروں مذاہب بن گئے اور اس کو فالو کیا جانے لگا، اور تعصبات نے بھی اپنی جگہ بنا لی. اس دور میں یہ تعریف ہو رہی ہے. یہ آج 100-200 سال کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بڑی پرانی کتاب ہے یہ. اور یہ ایک یہ کتاب اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ بڑی پرانی ہے،
اور اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس کتاب کا ٹاپک ہی تعریفات ہے. ابھی کوئی تفسیر کی کتاب ہے وہاں سے میں تقلید کی تعریف اٹھاؤں، تفسیر ٹاپک ہے. کوئی اور ٹاپک ہے، بھئی یہ اس ٹاپک، اس کتاب کا ٹاپک ہی یہی ہے، تعریفات. اس کتاب میں کیا تعریف کرتے ہیں؟ امام ابو الولید الباجی رحمہ اللہ 403 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 474 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ان کے حالات لکھے ہیں. الامام العلامہ الحافظ ذو الفنون القاضی ابو الولید، یعنی کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں ہے تعریف کرنے والے، مالکی عالم ہے، بڑے عالم. یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، تقلید کی تعریف کرتے ہیں، التزام حکم المقلد من غیر دلیل. التزام حکم مقلد من غیر دلیل، یہ تقلید کی تعریف ہے. التزام یعنی لازم پکڑ لینا، کسی چیز کو لے کے چپک جانا. حکم المقلد، کسی مقلد شخصیت کے فیصلے کو لے کر، اس کے حکم کو لے کر، اس کی رائے کو لے کر. مقلد یعنی وہ نبی نہیں ہے، نبی مقلد تھوڑی ہے. نبی کی بات لیتے ہیں تو اتباع ہے، وہ تو نبی ہے. مقلد یعنی کسی شخصیت جس کو ہم نے چن لیا، منتخب کر لیا کہ ان کی تقلید کرنی ہے. ان کو مقلد سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، کوئی بھی. تو یہ کہتے ہیں کہ کسی مقلد یعنی ایسا شخص جس کی تقلید کے لیے آپ نے اس کو چنا ہے، اس کی بات کو لے کر لازم پکڑ دینا، یعنی لینے کے بعد اس کو لاک کر دینا کہ اب ہم اس کے علاوہ کچھ اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، من غیر دلیل، بغیر دلیل کے. تو یہ تقلید ہے. اس کو اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کی بات مانا بغیر دلیل کے، لیکن آپ کا ارادہ کیا ہے کہ اس بات کو میں حرف آخر نہیں سمجھ رہا ہوں، اگر کل بھی اس کے خلاف کوئی بات آ گئی میں اس کو چھوڑ دوں گا، تو اس کو التزام نہیں کہتے، اس کو بولتے ہیں آپ نے صرف قبول کیا ہے لیکن اس کو حرف آخر نہیں سمجھا آپ نے، اس سے آپ چپک نہیں گئے ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں گے کل. یہ تقلید نہیں ہے. بھلے بغیر دلیل کے آپ نے لیا، لیکن جیسے دلیل آتی ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تقلید نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ جب کسی کی بات لیتے ہیں تو آپ کا مقصد یہ نہیں کہ اس کی بات لینا ہے. جیسے اہل حدیث عوام بھی اپنے کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ فلاں عالم ہی کی بات ہمیں لینا ہے اور کسی کے نہیں لینا ہے. وہ ایک ذریعہ ہے بس. اصل اس کا مقصد ہے کہ شریعت کی بات ہمیں پتہ چلے. یعنی اگر ہم سے کسی نے پوچھا تو ہم کو مقلد نہیں بنایا ہے کہ بس اسی سے ساری باتیں آنی چاہیے، اس لیے یہ تقلید نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی سے سوال کر کے مسئلہ پوچھتا ہے اور پوچھی گئی بات پہ عمل کرتا ہے لیکن اس کو لازم نہیں پکڑتا ہے اور جس سے پوچھا اسے مقلد نہیں بناتا ہے، تو یہ تقلید نہیں ہے. تقلید میں دو چیزیں آنا ضروری ہے، بلکہ تین کہہ لیجیے، تین چیزیں. نمبر ایک، جو بات آدمی مان رہا ہے اس کو لازم پکڑ لے. نمبر دو، جس کی بات لے رہا ہے اسے مقلد بنائے. نمبر تین، اس پر کوئی دلیل نہ ہو. یہ تعریف کہتی ہے التزام حکم المقلد من غیر دلیل. یہی وہ چیز ہے جو صحابہ، تابعین، اتباع تابعین کے بعد وجود میں آئی ہے. پہلے یہ چیز نہیں تھی. پہلے کیا تھا؟ پہلے لوگ کسی سے مسئلہ پوچھتے تھے لیکن اس کو لاک نہیں کرتے تھے، دلیل ہی چھوڑ دیتے تھے، اور جس سے مسئلہ پوچھ رہے اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ اسی سے ساری باتیں پوچھنی ہے. لیکن صحابہ، تابعین، اتباع تابعین کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے مسئلہ پوچھتے ہوئے کیا پابندی کرنا شروع کر دیا کہ ہم کسی کو طے کریں گے وہی ہم کو مسئلہ بتائے گا. مقلد بنایا. دوسرا، اس کی دلیل ہو یا نہ ہو بغیر دلیل کے مانیں گے. تیسرا، جو بات مانیں گے اسی پہ جمے رہیں گے. یہ تقلید ہے. سمجھ رہے؟ یہ ہے تقلید. اگر کوئی اہل حدیث اپنے کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کچھ نہیں سمجھتا، بغیر دلیل کے پوچھتا ہے، مانتا ہے، مقلد نہیں ہے وہ. یہ تو صحابہ ایسے کرتے تھے، تابعین ایسے کرتے تھے. مقلد تب ہوگا جب کسی عالم کو مقلد بنا لے، اس کی بات لے کے اسی پر جم جائے، ٹھپا لگا دے، اب اس سے میں ہٹنے والا نہیں ہوں. اہل حدیث ایسا کرتا نہیں کرتا.
بچے کے کان میں اذان دینا صحیح ہے؟ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دینا درست ہے؟ ہاں دیکھیے ضعیف حدیث، کتنے زمانے سے اہل حدیث عمل کرتے آ رہے تھے، جیسے پتا چلا حدیث ضعیف اٹھا کے پھینک دیا مسئلہ، ہے نا؟ کیونکہ وہ مقلد نہیں تھے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، بغیر دلیل کے پہلے بھی عمل کر رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بات صحیح جبکہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کس کو بولتے؟ صحیح دلیل نا، صحیح حدیث، وہ تو ضعیف حدیث تھی، وہ دلیل ہی نہیں ہے، وہ بغیر دلیل کے بات مانتے آ رہے تھے، آج پتا چلا بھائی یہ تو دلیل نہیں ہے، اہل حدیث نے کیا کیا اٹھا کے پھینک دیا اس کو، ایک لمحہ کی تاخیر کیا نہیں کیا، کیونکہ وہ متبع مقلد نہیں ہے، مقلد پھینکے گا کبھی نہیں پھینکے گا، مقلد نے تو اس کو پکڑ کے لاک کر لیا۔ تو یہ ہے التزام، التزام کا مطلب یہ التزام، یہ مقلدین کو مقلد بناتا ہے، اہل حدیث کو متبع بناتا ہے، کیونکہ اہل حدیث کیا التزام نہیں ہے، مقلدین کیا التزام ہے، اہل حدیث کیا مقلد بھی نہیں ہے، کوئی کسی سے بھی پوچھ لیں گے، کوئی بھی عالم ان کے یا نہیں، ایک شخصیت نہیں، امام ابو حنیفہ، بس انہی سے لینا ہے، باقی امام شافعی کتنے بڑے مجتہد ہوں وہاں سے آئے گا تو ہم نہیں لیں گے، اہل حدیث کو کوئی پرابلم نہیں، امام ابو حنیفہ کی بات ہے تو بھی لے لے گا، اہل حدیث امام شافعی کی بھی لے لے گا، کسی بھی عالم کی بات اہل حدیث لے لے گا اگر اہل حدیث کو اطمینان ہے کہ ہاں اس کی بات صحیح ہے تو، کیونکہ اہل حدیث کا کوئی مقلد نہیں ہے، کسی کو اہل حدیث نے ایک منزل نہیں بنائی کہ یہاں ہم کو پہنچنا ہے۔ تو تقلید کیا ہے؟ التزام و حکم المقلد، کسی آدمی کو مقلد بنا کے اور اس کی بات کو لازم پکڑ لینا بغیر سر پیر کے، بغیر دلیل کے، یہ ہے تقلید۔ یہ تقلید کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس تعریف کی روشنی میں کوئی بھی اہل حدیث کو مقلد ثابت نہیں کر سکتا، نہ کوئی صحابہ کو مقلد ثابت کر سکتا، نہ کوئی تابعین کو مقلد ثابت کر سکتا۔ یہ ہے تقلید کی تعریف، جو خود ایک مالکی عالم نے رکھ کر رکھی اپنی کتاب میں، وہ ہمارے گھر سے بھی نہیں ہے، یہ مقلدین کا گروپ ہے، ان کی کتابیں وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا ایک بات اور واضح کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے تقلید کی تعریف کیا ہے، اس تعریف کو آپ نے قرآن و حدیث سے کیوں نہیں ثابت کیا؟ یعنی آپ تو مقلد نہیں ہو، تو آپ کوئی کسی چیز کی تعریف کر رہے ہو تو قرآن کی دلیل دو، آپ تو قرآن حدیث میں اہل حدیث ہو نا، تو قرآن و حدیث سے دلیل دو تقلید کی تعریف کی، تم خود کسی کتاب سے کیوں کر رہے ہو یا خود کیوں کر رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تقلید کا جب ہم حکم بتائیں گے تب قرآن و حدیث سے دلیل نہیں گئی، تقلید کی تعریف تقلید کی کیفیت ہوتی ہے، اور کیفیت بتانے کے لیے قرآن و حدیث میں نہیں جائیں گے۔ آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ ہاں 5.5، کون سی آیت میں لکھا ہوا؟ کون سی حدیث میں ہے کہ آپ کی ہائٹ اتنی ہے؟ آپ کی ہائٹ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ان کی ہائٹ بتاؤ تو میں قرآن کی کوئی آیت پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا کہ میجر لے کے ناپوں گا میں؟ ہاں کیونکہ یہ مسئلہ کیفیت کا ہے کہ کسی چیز کی کیفیت کیا ہے وہ دیکھ کے بتاؤں گا کہ قرآن و حدیث سے بتاؤں گا۔ ہاں آپ نے کوئی کام کیا ہے، کچھ کہا ہے، اس کا حکم کیا ہے تو وہ میں قرآن و حدیث سے بتاؤں گا، لیکن آپ ہو کیا وہ تو آپ کو دیکھ کے پتا چلے گا نا۔ برج خلیفہ میں کتنے فلور ہیں؟ برج خلیفہ دیکھ کے پتا چلے گا نا کہ قرآن و حدیث سے پتا چلے گا۔ تو تقلید ایک ایسی چیز ہے جسے بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا ہے، دیکھیں گے یہ کر کیا رہے ہیں، جو دکھے گا وہی تعریف بنے گی نا۔ اب جو تعریف بنی اس کا حکم کیا ہے، اس کے لیے ہم قرآن و حدیث میں جائیں گے۔ تو تعریف بتانے کے، تعریف مطلب تعارف کرانا، تعریف مطلب انٹروڈکشن، کسی بھی چیز کا انٹروڈکشن، تعارف کرانے کے قرآن حدیث میں کیوں جائیں گے؟ جو چیز آج وجود میں آ رہی ہے، آج جسے پیدا کیا جا رہا ہے، آج جسے بنایا جا رہا ہے، اس کی تعریف قرآن و حدیث میں ہم کیوں جائیں گے؟ اس کو تو دیکھ کے اس کا حکم بتائیں گے قرآن و حدیث سے کہ بھئی یہ چیز بنانا ٹھیک ہے کہ نہیں، ایسا کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن جو کچھ کسی بندے نے کیا ہے اس کو تو دیکھ کے پتا چلے گا نا کہ کیا کیا ہے۔ اب ایک کنفرم ہو گیا کہ یہ چیز کیسی ہے، تب آپ جائیں گے قرآن و حدیث کی طرف کہ یہ چیز ہے کیا۔ اسی لیے فقہی کتابوں میں پرانے دور میں ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں کہ الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ، کسی چیز پہ حکم لگانا
اس سے پہلے اس کا تصور کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہے کیا، تب شریعت کا حکم لگتا ہے. اور آج کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فقہی تکییف. یعنی ایک فقی جب کوئی فتویٰ دیتا ہے کسی مسئلے میں تو پہلے مسئلے کی تکییف کرتا ہے کہ مسئلے کی کیفیت ہے کیا، تکییف المسئلہ. تو تکییف المسئلہ کے لیے قرآن حدیث تھوڑی پڑے گا، وہ تو دیکھے گا کہ ہے کیا، صورتحال کیا ہے کیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ تقلید کی تعریف ہم قرآن حدیث سے کیوں نہیں پیش کریں، کیونکہ تقلید بعد میں ایجاد کیا گیا ایک عمل ہے. تو جن لوگوں نے ایجاد کیا، جن کا عمل ہے، ہم ان کے عمل کو دیکھ کے بتائیں گے یہ ہے کیا. اور جب سوال یہ آئے گا کہ اس کا حکم کیا ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، اب ہم آئیں گے قرآن و حدیث کی طرف. کیونکہ قرآن و حدیث سے کسی چیز کا حکم پتہ چلتا ہے، لیکن کوئی چیز کس شکل میں ہے یہ قرآن و حدیث کا ٹاپک نہیں ہے. کوئی چیز کیسے دکھتی ہے، کوئی چیز کیسے کیا جاتا ہے، کیسے لوگ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے قرآن و حدیث میں ملے گا. ابھی بھائی کسی آدمی کو مرڈر کر دیا، میں نے کہا وہاں تو کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے، مرڈر ہوا. بولے قرآن حدیث سے بتاؤ کہ مرڈر ہوا. ارے بھائی وہ تو ایک واقعہ ہوا، دیکھ کے بتاؤں گا نا. اب وہ واقعہ، وہ کام صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، اس کے لیے میں قرآن حدیث پیش کروں گا. کہ جو کام ہوا ہے یہ صحیح کیا گیا ہے غلط کیا گیا، اس کے لیے قرآن حدیث پڑھیں گے. لیکن کام ہوا کیا ہے، یعنی کیا فیل ہوا ہے، کیا کام ہوا ہے، ہو کیا رہا ہے، تو ہو کیا رہا ہے یہ بتانے کے لیے قرآن حدیث میں ہم کیوں جائیں گے بھائی. تو کیسے کیسے بیوقوف لوگ ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو آپ تقلید کی تعریف کر رہے ہو اسے قرآن و حدیث سے ثابت کرو. تقلید ایک کیفیت کا بیان ہے، اس کیفیت کے لیے ہم قرآن حدیث میں کیوں جائیں گے؟ یہ کیفیت تمہاری ہے، یہ صورتحال تم نے کریٹ کیا ہے، یہ جیسے ہم کو دکھے گا ویسے ہم اس کی تعریف کریں گے، قرآن و حدیث سے تعریف نہیں کریں گے اس کی. ہاں قرآن و حدیث سے اس کا حکم بتائیں گے. تو یہ تقلید جو بعد میں ایجاد کی گئی اس کی شکل یہی ہے کہ ایک شخص کو کھڑا کر دیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو، ایک یا دو تین کسی کو بھی، اور پھر اسی کے گرد سوال جواب ہوتے ہیں، اسی کی بات کو لینے کے بعد اس کو لاک کر دیا جاتا ہے. یہ ہے تقلید. ٹھیک ہے، تو یہ تقلید کی تعریف ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ تقلید کے حکم پر بات کریں گے، تھوڑا سا رک کے. ابھی ہم بات کریں گے کہ تقلید کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی ابتدا کب ہوئی، شروعات کب ہوئی. تو تقلید کی شروعات خیر القرون، قرون مشہود لہا بالخیر کے بعد ہوئی. حدیث میں جن تین لوگوں کو بہتر کہا گیا ہے، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ان میں سے کسی نے تقلید نہیں کیا. نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ اتباع تابعین نے. ان تینوں کے بعد اس کی شروعات ہوتی ہے. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں بھی تقلید نہیں شروع ہوئی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد تھے وہ ان کے مقلد نہیں تھے، نا، تقلید نہیں کرتے تھے. امام مالک کے شاگرد بھی مقلد نہیں تھے. ہم کہہ سکتے ہیں امام شافعی کے دور سے تقلید شروع ہوئی ہے، امام احمد بن حنبل کے دور سے تقلید شروع ہوئی. امام ابو حنیفہ، امام مالک کے دور میں تقلید کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا. صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، اتباع تابعین کے دور میں تقلید کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا. یہ تقلید کی جو شروعات ہوتی ہے، یعنی تقلید اپنے عروج پر پہنچتی ہے 4 صدی ہجری میں، لیکن شروعات ہوتی ہے 3 صدی ہجری میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عالم ہے جن کا نام ہے امام ابو محمد القاسم بن محمد. یہ 220 ہجری میں پیدا ہوئی ہے اور 276 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. یعنی 3 صدی ختم ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. 3 صدی ہجری میں پیدا ہوئے اور 3 صدی ہجری میں دنیا سے چلے گئے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، امام ذہبی کہتے ہیں سیر اعلام نبلا میں ان کے بارے میں، صنف کتاب الایضاح فی الرد علی المقلدین. انہوں نے مقلدین پر رد کرتے ہوئے ایضاح نامی کتاب لکھی ہے. اس کا مطلب مقلدین تھے ان کے سامنے جن کی یہ تردید کر رہے تھے. یہ ہم کون سی تقلید کی بات کر رہے ہیں؟ جو فقہی تقلید ہے. باقی ایک تقلید ہے جو عہد صحابہ تو دور کی بات ہے، عہد صحابہ سے پہلے بھی چلی آ رہی ہے، اللہ کے نبی سے بھی پہلے چلی آ رہی ہے، ہم آگے اس پہ بات کریں گے. لیکن یہاں ہم اس تقلید کی بات کریں جو فقہی تقلید ہے، یعنی دینی مسائل میں کو ماننے میں جو تقلید ہوتی ہے. اس کی شروعات جو ہوئی ہے نا، یہ 3 صدی ہجری میں ہوئی ہے،
لیکن بہت معمولی درجے میں کچھ لوگ کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ ترقی کرتے گئے اور بعد میں 4 صدی ہجری میں باقاعدہ ایک ایک امام کو پکڑ کے اور ان کے نام سے پورا مذہب ڈیزائن کر دیا اور لوگوں کو پابند کر دیا کہ سب ان کی مانیں گے، اجتہاد کا دروازہ بند. یہ 4 صدی ہجری میں ہوا، لیکن شروعات اس کی 3 صدی ہجری میں ہوئی ہے. اب آئیے، یہ میں نے تقلید کی تعریف بیان کیا، میں نے زیادہ وقت دیا اس میں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تقلید اصل میں ہے کیا. اب اس کا حکم بیان کرتے ہیں کہ جو ہے کہ تقلید کا حکم کیا ہے. تو ہم نے جو پہلا لفظ استعمال کیا تقلید کی تعریف میں، التزام، کسی مقلد کی بات کو لے کر اس کو لازم پکڑ لینا. تو یہ لازم پکڑنے کی جو شکل ہوگی اسی اعتبار سے حکم لگے گا. اور یہ کل 3 شکلیں ہوتی ہیں. پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی کی بات کو اس طرح لازم پکڑ لیتا ہے کہ اس کو یعنی مقلد کو نبوت کے درجے پہ بٹھا دیتا ہے. یہ جو بات بتا رہا ہے اسے دین بنانے کا حق ہے، یعنی یہ جو کہہ دے مان لوں گا. اگر یہ کہہ دے میرے پاس جبریل آتے تو بھی مان لوں گا، تو ایسی تقلید شرک ہے. یہ پہلا حکم ہے. یہ سوال لوگ بہت کرتے ہیں مقلدین، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تقلید کا حکم بتاؤ. تو اس کا جواب کیا ہے کہ تقلید میں التزام جس نوعیت کا ہوگا اس نوعیت کا حکم ہوگا، ایک حکم نہیں ہوگا. التزام کس طرح کا؟ تو التزام اگر اس طرح کا ہے کہ مقلد کو نبی کے درجے میں بڑھا دیا تو اس طرح کی تقلید کرنے والا مشرک ہے. اہل حدیثوں کو کچھ لوگ بدنام کرتے ہیں کہ یہ لوگ سارے مقلدین کو مشرک بولتے ہیں. غلط بات ہے، ہم سارے مقلدین کو مشرک نہیں بولتے ہیں. ہم یہ جو پہلی قسم تقلید کی، اس ٹائپ کی جو لوگ تقلید کرتے ہیں ان کو ہم مشرک بولتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں آج کے زمانے میں؟ ایسے مقلد ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایسے مقلدین ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں. کون ہے وہ؟ آپ نے کہا نا ہیں. کون ہے وہ؟ ہاں کون؟ نہیں بریلوی نے، قادیانی ہیں. قادیانیوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس درجے پہ بٹھا دیا کہ اگر وہ اپنے آپ کو نبی بھی کہہ دے تو ہم مان لیں گے. یعنی اتنا بڑا مقام دے دیا اس کو، اپنے مقلد کو. یہ تقلید ہے، اتباع تھوڑی ہے. قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی کی بات مانتے ہیں یہ تقلید ہے، اتباع تھوڑی. وہ نبی تھوڑی کی اتباع ہے، وہ تو ایک انسان ہے، مقلد ہے ان کا. تو انہوں نے تقلید میں اس حد تک غلو کیا کہ اس بندے کو، غلام احمد قادیانی کو، نبوت کے درجے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ مان بھی لیا. یہ مقلد مان بھی لیا کہ یہ نبی ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی. اتنے بڑا جھوٹ، اور یہ مان لیا کہ ہاں صحیح بات ہے. تو بتائیے اس تقلید کے شرک ہونے میں کوئی شک ہے؟ اور ایسے مقلدین کے کافر ہونے میں کوئی شک ہے؟ کسی کو شک ہے قادیانی کے کافر ہونے میں؟ قادیانی مقلد نہیں ہے. مقلد نہ ہوتا تو اس درجے کو نہیں پہنچتا. تقلید نے اس کی یہ درگت بنائی ہے. اگر وہ تحقیق پسند ہوتا تو کبھی اس کے جال میں نہیں پھنستا. تقلید نے مقلد کو کفر تک پہنچا دیا. تو اس درجے کی اگر کوئی تقلید کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کی بات نقل کی. یہ وہ تقلید ہے نا جو اللہ کے نبی کے دور سے پہلے سے چلی آ رہی ہے. سمجھ رہے؟ یہ وہ تقلید ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. یہ ہے شرکیہ تقلید. اور تقلید کا رد کرتے ہوئے بہت سارے اہل علم نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے، جیسے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ. ابھی جو میں نے تقلید کی تعریف پیش کی ہے نا انہی کے زمانے کے ہیں، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، آس پاس کے. ان کی کتاب ہے جامع و بیان العلم. اس میں وہ لکھتے ہیں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، باب فساد التقلید و نفیہ والفرق بین التقلید والاتباع. اور کہتے قد ذم اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے مذمت کی ہے تقلید کی. کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے قرآن میں تقلید کی مذمت کی ہے.
اپنی کتاب میں فقال، اللہ کہتا ہے اتخذوا احبارہم اور رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ لوگوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ امام ابن عبد البر رحم اللہ لکھ رہے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے تقلید کی، شرک۔ امام ابن تیمیہ رحم اللہ فتاوی ابن تیمیہ میں ان کے الفاظ دیکھیں گے، جلد 22 صفحہ 249 کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ایک آدمی کی بات ماننا ہر حال میں ضروری ہے، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ ان کے الفاظ ہیں کہ ان قول هذا المعین هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الامام الذي خالفه۔ کہتے ہیں کسی ایک آدمی کو طے کر دے کہ اسی کی بات ماننا ضروری ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کی بات اس کو نہیں ماننا ہے۔ کہتے ہیں فمن فعل هذا كان جاہلا ضالا، کہ جو ایسا طریقہ اپنائے وہ جاہل ہے، گمراہ ہے، بل قد یکون کافرا، بلکہ وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، بلکہ وہ کافر ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ مَتَى اعتقد أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعُ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ، کیونکہ جب اس نے یہ اعتقاد رکھ لیا کہ ایک شخص کی پیروی کرنا ضروری ہے، یعنی باقاعدہ اس کو نبی کے درجے پہ رکھ دیا، دون الامام الاخر، دوسرے کی بات نہیں مان سکتے، اسی کی ماننا ضروری ہے۔ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَن يُسْتَتَابَ، تو کہتے ہیں اگر حاکم موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پکڑے، گرفتار کرے، اور توبہ کرائے، فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا قُتِلَ، ورنہ وہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے۔ تو یہ تقلید کی پہلی قسم ہے۔ ہم اس قسم میں یہ جو حنفی حضرات ہیں ان کو نہیں ڈالتے، ہم اس قسم میں یہ جو چاروں مذاہب کے ماننے والے ان کو نہیں شمار کرتے، یہ بلا وجہ ہم کو بدنام کرتے ہیں لوگ کہ اہل حدیث نے ہم کو مشرک بنا دیا۔ نہیں بھائی، یہ جو چاروں مذہب کے مقلدین ہیں ہم ان کو اس شرک والی جو تقلید ہے اس کیٹیگری میں نہیں ڈالتے، ہم اس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں قادیانیوں کو کہ یہ تقلید کیا ہے، شرک ہے۔ ہاں، ان لوگوں میں سے بھی اگر کوئی یہ عقیدہ اپنا لے تو پھر ابن تیمیہ نے کہہ دیا، ہم کیا کہیں گے؟ ابن تیمیہ نے کہہ دیا کہ اگر انہی چاروں میں سے کسی ایک کے بارے میں کھڑا ہوگی کوئی یہ کہے کہ نہیں، جو امام صاحب نے کہہ دیا وہی پتھر کی لکیر ہے، وہی مانیں گے، باقی کسی کی نہیں مانیں گے، ہر حال میں اسی پہ جمے رہنا ہے، دوسرے کی ماننا حرام ہے، ان کا ماننا واجب ہے، سب پر واجب ہے، سب کو انہی کی ماننا چاہیے، سب کو غلط بولے، تو یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ لیکن ایسا یہ لوگ نہیں بولتے ہیں، ہماری معلومات کی حد تک ایسا قادیانی بولتے ہیں۔ سمجھ؟ آگے بڑھتے ہیں۔ تقلید کی دوسری قسم، یہ تو پہلی قسم ہے شرکیہ تقلید، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم تقلید کا کیا ہوگا؟ وہ جو التزام ہے، مقلد کی بات کا التزام اگر ایک دوسری نوعیت کا ہوگا تو ہم کہیں گے تقلید حرام ہے۔ وہ کیا؟ کہ آدمی کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ ہم نے جس مقلد کی بات مانی ہے اس کی بات فلاں حدیث کے خلاف ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ پتہ چلنے کے بعد بھی ڈٹا ہوا ہے، کہہ رہے نہیں وہ گرچہ وہ بات صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، بات بھی صحیح ہے، لیکن چونکہ ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے، ہم ان کے مقلد ہیں، اس لیے ہم انہی کی بات مانیں گے، تو یہ تقلید حرام ہے۔ اس کو ہم شرک کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ غلط، وہ صحیح ہے۔ یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جس بات کو میں لے رہا ہوں وہ ہے غلط، لیکن میری پرابلم یہ ہے کہ میں نے اس کی تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا، اس لیے میں باہر نہیں جا سکتا، لیکن بات وہی صحیح ہے۔ ہاں، تو ایسی تقلید کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کی مثالیں موجود ہے، جیسے ہمارے ہندوستان ہی میں محمود حسن دیوبندی صاحب، ان کی کتاب جو تقریر ترمذی ہے صفحہ 49، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ ایک مسئلے کے بارے میں لکھتے ہیں الحق والانصاف، کہ حق انصاف کی بات یہ ہے ان ترجیح للشافعی فی حاضر المسئلہ، کہ اس مسئلے میں راجح بات امام شافعی کی ہے،
کیا کریں؟ حق اور انصاف یہ کہ شافعی نے جو کہا وہی صحیح ہے. آپ سوچیں کہ کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی کی جو بات ہے وہی صحیح ہے. وَنَحْنُ مُقَلِّدُونَ، لیکن ہم ہیں مقلد. یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ہم پر اپنے امام ابو حنیفہ ہی کی تقلید واجب ہے. آپ سن لیں کہ ایک عالم ہے، اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس مسئلے میں حق جو ہے، صحیح جو بات ہے، انصاف کی بات ہے کہ امام شافعی کی بات راجے، لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں اس لیے ہم انہی کی بات مانیں گے بھلے ہماری بات غلط ہے. تو اس طرح کی تقلید کے حرام ہونے میں کوئی شک ہے؟ یہ حرام ہے. اس درجے کا جو التزام کرے گا وہ حرام ہوگا. بہت سارے اہل علم نے اسی معنی میں تقلید کو حرام کہا ہے، جیسے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ جامع بیان علم میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ او ان یتبین لک خطہ فتتبعه محابۃ خلافی وانت قد بان لک فساد قولہ. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کے مقلد امام کی بات غلط ثابت ہو چکی ہے، پھر بھی آپ اس پر اڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے کی بات جو حق ثابت ہو چکی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے، پھر بھی آپ دوسرے کی بات نہیں مان رہے، اپنے امام سے چپکے ہوئے. کہتے ہیں وَهَذَا مُحَرَّمُ الْقَوْلِ بِهِ، یہ ایسی بات کہنا حرام ہے. تو ایسی تقلید کو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ بھی حرام بولتے ہیں. امام ابن حزم رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں الاحکام فی اصول الاحکام میں فالتقلید حرام، تقلید کیا ہے؟ حرام ہے. تو تقلید کی یہ دوسرا حکم ہے کہ اس طرح کی جو تقلید ہوگی ہم کہیں گے وہ حرام ہے. تو دو حکم میں نے آپ کو بتایا. اگر کوئی آپ سے پوچھے تقلید کا کیا حکم ہے تو آپ کہیں کہ تقلید کا التزام اگر ایسا ہو کہ مقلد کو نبی کے درجے پہ رکھ دے تو شرک ہے، اور اگر تقلید کا التزام ایسا ہو کہ مقلد کو اپنے مقلد کو غلط کہنے کے بعد بھی اسی کی بات مانے اور کہے دوسرے کی بات صحیح ہے لیکن میں اپنے مقلد کے ساتھ رہوں گا، تو یہ حرام ہے. یہ حرام ہے. آگے بڑھتے ہیں. تقلید کا ایک تیسرا حکم یا التزام کی ایک تیسری نوعیت، اس میں ہم کہیں گے تقلید بدعت. تقلید کیا ہے؟ بدعت. یہ جو دوسری قسم ہے نا یہ پائی جاتی ہے چاروں مذاہب میں. چاروں مذاہب میں کئی ایسے لوگ ہیں جو حرام تقلید میں ملوث ہیں. ہم ان کو مشرک نہیں بولتے، یاد رہے، ہم قادیانی تقلید کو مشرک بولتے ہیں. اور یہ جو فقہی تقلید ہے اس کو ہم حرام بولتے ہیں. اس میں سے بہت سارے لوگ حرام تقلید کے مرتکب ہیں. البتہ تقلید کی ایک تیسری شکل ہے، یعنی التزام جو ہم نے تقلید کی تعریف میں کیا اس کی ایک تیسری شکل ہے، اس کو ہم کہیں گے بدعت. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی اس وقت اتنے سارے اختلافات ہیں، اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دو کہ کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھ کے عمل کرے تو آدمی دیکھے گا کہ کون سا عالم اس کے من کی بات کر رہا اس کی بات مان لے گا، یعنی فتویٰ شاپنگ ہوگی. اس لیے اس چیز سے بچانے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ کسی ایک امام ہی کی ماننا ہے، باقی کسی کی نہیں ماننا. یعنی لوگوں کو پابند کریں کہ بھائی آپ ایک امام کو لے کر چلو، ایک فقہ کو لے کر چلو، جیسے ایک مذہب کو لے کر چلو، جیسے حنفی مذہب ہے اس کو لے کر چلو، یا شافعی مذہب کو لے کے چلو، یا مالکی کو یا حنبلی کو، لیکن ایک مذہب کو لے کے چلو تاکہ یہ نہ ہو کہ عوام جس سے چاہے مسئلے پوچھے اور جو اس کے من کا جواب دے اس کی بات مان لے. تو لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مذہب کے ساتھ ان کو باندھ دو. یہ کیا ہے؟ یہ التزام مذہب ہے، التزام مسلک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. ہم اس کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ اس کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ کہ اللہ کے نبی کے دور میں یا صحابہ کے دور میں یہ انتظام نہیں کیا گیا ہے. صحابہ کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ اپنے من کا فتویٰ پوچھیں، عمل کریں، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے علاقے کی کسی ایک عالم سے پوچھو باقی دوسرے علاقے سے مت پوچھنا. اس سے پوچھو اور وہیں پر آپ جم جاؤ، کسی سے آپ تحقیق ہی نہیں کر سکتے. یہ صحابہ نے نہیں بتایا، نہ اللہ کے نبی نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے، نہ صحابہ نے. یہ دین پہ عمل کرنے کا مطلب ہے.
یہ اتباع دین کا مسئلہ. اتباع دین کا آپ ایک نیا ڈھانچہ بنا رہے ہو, ایک نیا طریقہ بتا رہے ہو, تو پھر یہ بدعت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. دین کے معاملے میں آپ نے ایک چیز طریقہ ایجاد کیا جو پہلے نہیں تھا, اس لیے بدعت ہے. نو ڈاؤٹ یہ بدعت ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ایک آدمی کے ساتھ چپک کے رہنا ہے تاکہ آپ گمراہ نہ ہونے پاؤ اور فتویٰ شاپنگ نہ کرنے پاؤ, تو جو خطرہ آپ محسوس کر رہے ہو اس خطرے کو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ خطرہ آگے آ سکتا ہے؟ اللہ نے آپ پہ چھوڑ دیا تھا کہ باقی دین آپ مکمل کرو گے. اللہ کے نبی نے اللہ نے کہا قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل ہے. تو بھائی مکمل ہونے کے بعد آپ ایک نیا طریقہ بنا رہے ہو. یہ دین پہ عمل کرنے کا مسئلہ ہے. تو یہ ایک وجہ ہے کہ یہ نئی چیز ہے اس لیے بدعت ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دین کو بانٹنا ہے, یعنی 4 ٹکڑے کر دیا, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. یہ کس نے تمہیں حق دیا کہ دین کے 4 ٹکڑے کر دو؟ یعنی کچھ لوگ ابو حنیفہ رحم اللہ سے جڑ گئے تو اب وہ امام شافعی, امام مالک ان کی بات نہیں سن سکتے. ظاہر سی بات ہے کہ سارا دین امام شافعی کی, امام ابو حنیفہ کے پاس نہیں ہے. تو مطلب آپ نے دین کے ٹکڑے کر دیے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن نے حرام قرار دیا دین کو ٹکڑے کرنے کا, اور آپ دین کے ٹکڑے کر رہے ہیں. 4 ٹکڑے کر رہے ہیں کہ یہاں سے جڑ جاؤ, یہاں سے جڑ جاؤ, یہاں سے جڑ جاؤ, اور کوئی کامل نہیں ہے. آج بھی چاروں میں اختلافات موجود ہیں. اس لیے یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے, اس لیے بدعت ہے. ایک تو نئی چیز ہے اس لیے بدعت ہے, یعنی دین میں نئی چیز ہے, اور دوسرا قرآنی تصریحات کے خلاف ہے اس لیے بدعت ہے. اسی لیے اہل علم نے اس کو بدعت بھی کہا. یہ وہی شکل ہے جو 4 صدی ہجری میں عروج پر آئی. اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہی آیت پڑھ کے, یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, ان الذین فرقوا دینہم, اس کو امام ابن القیم اعلام الموقعین یا اعلام الموقعین دونوں اس کو پڑھا جاتا ہے, اپنی اپنی تفصیلات ہیں. وہ کہتے ہیں اس کتاب میں کہ وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَهْلُ التَّقْلِيدِ, کہ یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ ان الذین فرقوا دینہم, جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا ہے, امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء ہم اہل التقلید, یہ تقلیدی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے دین بانٹ دیا. اور امام ابن ابی العز رحمہ اللہ ایک حنفی عالم ہے, بہت بڑے عالم ہیں, العقیدہ الطحاویہ نہیں کی ہے. عقیدے میں یہ سلف کے منہج پڑھتے. چھوٹا 1-2 غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں, لیکن عام طور سے ان کا عقیدہ سلف کے عقیدے کے مطابق ہے. انہوں نے جب دیکھا اپنے دور میں کہ حنفی لوگ تو بہت حد سے آگے بڑھ گئے, امام حنیفہ کا قول لے کر اور بالکل چپک جا رہے ہیں, تو انہوں نے ایک کتاب لکھی. اس کا نام کیا ہے؟ یہ حنفی عالم ہیں, عقیدے میں کتاب لکھی العقیدہ الطحاویہ. ہمارے سلفی اداروں میں بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے العقیدہ الطحاویہ, سنابل میں بھی نصاب میں داخل ہے. انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے, زبردست کتاب ہے, اس کا نام ہے الاتباع. اتباع یعنی وہ کتاب لکھ کے اتباع کی دعوت دی ہے کہ تقلید چھوڑو, اتباع پر آ جاؤ. تو اپنی اس کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ اس کتاب میں لکھتے ہیں فإني وقفت على رسالة لبعض الحنفية على رسالة لبعض الحنفية رجح فيها تقلید مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ, کہ میں نے ایک حنفی عالم کی کتاب پڑھی ہے. یہ کیا کرے, یہ حنفی عالم ہے, وہ کہتے ہیں میں نے ایک حنفی عالم کا رسالہ پڑھا جس میں وہ رسالے والا مصنف لکھتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید راجح ہے, وحض علی ذلک, اور اسی پر سب کو ابھارا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں میں نے کئی چیزیں غلط پائیں, تو میں نے سوچا کہ میں اس پہ تنبیہ کروں, خوف من التفرق المنہی عنہ, تاکہ وہ تفرق نہ آ جائے جس سے شریعت میں منع کیا گیا ہے. پھر آیت کوٹ کیا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم. یہ حنفی عالم ہے, یہ ایک حنفی عالم ہے, ایک حنفی نے تقلید کرنے پر کتاب لکھی اور امام حنیفہ کے ساتھ سب کو جوڑنا چاہا, تو دوسرا حنفی عالم اس کو رد کر رہا ہے. دوسرا عالم تردید کر رہا ہے کہ بھئی یہ تم کہاں لے جا رہے ہو لوگوں کو, اے تو دین کے ٹکڑے کر رہے ہو آپ. ایسا نہیں کہ امام صاحب نے جو کہہ دیا مان لیا جائے گا. تو انہوں نے اسی آیت کو کوٹ کیا اور کہا یہ دین کو بانٹنا ہے. امام
ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب علام الموقین میں دوسری جگہ واضح طور پر لفظ بدعت استعمال بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ. یہ جو بدعت ہے تقلید کی بدعت، تقلید شخصی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ جو بٹوارا ہوا 4 لوگوں کا اور ایک ایک کو لے کے پکڑ کے بیٹھنا ہے، تو کہتے ہیں یہ بٹوارا، اس انداز کی جو تقلید شروع ہوئی ہے یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدعت کا لفظ استعمال کیا امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، کہا کہ انما حدثت هذه البدعۃ فی القرن الرابع، 4 صدی ہجری میں یہ بدعت آئی ہے. تو خلاصہ یہ کہ تقلید کی ایک چوتھی شکل یہ ہے کہ ایک امام کو طے کر کے اسی کے ساتھ سب کو لگا دیا جائے، کہا جائے انہی کی ماننا، ادھر ادھر نہیں جاننا. یہ تقلید بدعت ہے. تو تقلید کا حکم میں نے 3 آپ کے سامنے بتایا ہے: شرک، حرام، بدعت. کس کو شرک کہیں گے، کس کو حرام کہیں گے، کس کو بدعت کہیں گے، یہ ہم دیکھیں گے کہ تقلید میں جو التزام ہے مقلد کا، وہ التزام کس ٹائپ کا ہے. اگر التزام میں یہ ہے کہ مقلد کو نبی کے درجے بٹھا دیا تو شرک ہے، اور التزام اس درجے کا ہے کہ مقلد کو اپنی زبان سے غلط بولنا ہے پھر بھی چپکا ہوا تو حرام ہے. اور اگر التزام اس درجے کا ہے کہ بھائی ایک ہی کے پیچھے سب کو لگانا ہے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط، ہمیں کچھ نہیں معلوم لیکن ایک ہی کو لے کے چلنا ہے، باقی کسی کو نہیں دیکھنا دنیا میں، تو یہ بدعت ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ تقلید کا حکم ہے، شرک یا حرام یا بدعت، جیسا آپ دکھیں گے تقلید میں، جو آپ کی سچویشن ہوگی اسی حساب سے حکم لگے گا. تقلید میں جس اسٹیج پر آپ ہوں گے اسی اسٹیج کے مطابق آپ پہ حکم لگے گا، آپ کا ویسے ہی ٹریٹمنٹ ہوگا کہ آپ تقلید میں کس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں آپ. تو آدمی آخری اسٹیج کیا ہے؟ لاسٹ اسٹیج شرک. ایک چوتھی شکل، چوتھی کیفیت ہے جس کو لغوی اعتبار سے بعض علماء نے تقلید کہہ دیا ہے، لیکن وہ تقلید نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ کسی عالم سے کوئی عام شخص جو ہے، جو عالم نہیں ہے اور دلائل کو نہیں سمجھتا ہے، اس نے کسی سے مسئلہ پوچھا اور مسئلہ عالم نے بتایا، مسئلہ سننے کے بعد اس نے اس پہ عمل کیا. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی تقلید ہے. ہم کہتے ہیں یہ تقلید نہیں، یہ عمل جائز ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو ہم حرام نہیں بولتے. جیسے ہم نے کہا تقلید ایک شرک ہے، ایک حرام ہے، ایک بدعت ہے. یہ جو چوتھی چیز ہے یہ جائز ہے بلکہ واجب ہے. یعنی اہل علم سے اگر آپ کو مسئلہ نہیں پتا ہے تو اہل علم سے پوچھنا آپ پر واجب ہے، ضروری ہے. اس کو بھی کچھ لوگوں نے لغوی اعتبار سے تقلید کہہ دیا ہے. ہمارا کہنا ہے کہ یہ تقلید نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو سوال کرنا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ قرآن کی آیت پہ عمل کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، تقلید نہیں ہے. قرآن میں بھی اس کو تقلید نہیں کہا، صحابہ نے بھی اس کو تقلید نہیں کہا. سوال کرنا ہے، یہ تقلید نہیں ہے. اس کو ہم تقلید کیوں نہیں مانتے؟ تعریف پہ ذرا غور کیجیے. ہم نے تعریف میں وضاحت کی ہے کہ تقلید تبھی ہوگی جب التزام ہوگا، مقلد ہوگا. یہ جو اہل حدیث عوام اپنے علماء سے سوال کرتے ہیں تو ان کی باتوں کا التزام نہیں کرتے ہیں بھائی، وہ بدل دیتے ہیں. جیسے ان کو پتا چلا نا کہ بات غلط ہے، ذرا سی رعایت نہیں، وہ چینج کر دیتے ہیں. اور کسی ایک عالم کو پکڑ کے نہیں رکھا کہ اسی کی ماننا ہے، اس کو مقلد نہیں بنا. ان کی منزل کیا ہے؟ حق شریعت تک پہنچنا ہے. اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں مقلدین کہ آپ لوگ جو حدیث میں شیخ البانی کا حکم نقل کرتے ہو، صحاح الالبانی، یہ بھی شیخ البانی کی تقلید. ہم کہتے ہیں تقلید نہیں. کیوں؟ کیونکہ شیخ البانی یا شیخ البانی سے پہلے جو محدثین تھے ان کے حکم کو ایک آدمی لیتا ہے لیکن اس کا التزام نہیں کرتا ہے. اگر کوئی پروف کر دے کہ شیخ البانی کا فیصلہ غلط ہے، آدمی چھوڑ دیتا ہے. اہل حدیث کا مزاج ہے. کہاں مقلد ہوا؟ اور شیخ البانی کو مقلد بھی نہیں بنایا. اس کا مقصد شیخ البانی کی بات ماننا نہیں ہے، شیخ البانی کے ذریعے حق تک پہنچنا ہے. اسی لیے ہمارے اہل حدیثوں میں مقلد کی کوئی نسبت نہیں پائی جاتی ہے. مقلدین کی کیا؟ ایک تو التزام ہے، ایک مقلد بٹھایا ہوا انہوں نے. اب اگر ان کا مقلد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو اپنی نسبت کرتے ہیں حنفی. اگر کسی مقلد کا مقلد امام مالک ہے تو اپنے آپ کو کہیں گے مالکی. جن مقلدین کا مقلد امام شافعی اپنے آپ کو شافعی کہیں گے. جن مقلدین کا مقلد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ اپنے آپ کو حنبلی کہیں گے. لیکن اہل حدیث اگر حدیث کے حکم میں تقلید کرتے تو اپنے آپ کو کیا بولتے؟ بخاری، مسلمی، حبانی،
خزیمی، ایسا کوئی بولتا ہے؟ بھائی ہم امام بخاری کی حکم مانتے صحیح کا، امام مسلم کا مانتے ہیں، امام ابن حبان رحمہ اللہ کا بھی مانتے ہیں، امام ابن خزیمہ کا مانتے ہیں، لیکن کہیں آپ نے سنا کہ اہل حدیث نے کوئی گروپ بنایا ہو یہ حبانی ہے، یہ خزیمی ہے، یہ مسلمی ہے، یہ بخاری ہے؟ نہیں. یہ نسبتیں کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں کوئی مقلد نہیں ہے. ہمارا مقصد ان علماء تک پہنچنا نہیں ہے، ان علماء کے ذریعے حق تک پہنچنا ہے. لیکن ان کے یہاں کیا ہے؟ ان کے یہاں منزل مقصود ہی ان کا مقلد امام ہے. امام ابو حنیفہ تک پہنچ کے خلاص، باقی کچھ نہیں کرنا ہے. مقصد ان کا ابو حنیفہ تک پہنچنا ہے بس. ہمارا مقصد کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کے شریعت تک پہنچنا ہے، وحی تک، قرآن و حدیث تک پہنچنا ہے. یہ صرف ذریعہ، ہم کو نہیں آتے، ہم کو بتائے گا، لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے. لیکن مقلدین کی منزل ان کا اپنا مقلد ہے. تو یہ دو چیزیں ان کے یہاں ہیں. مقلد بیٹھا ہوا ان کا اپنا، ایک مقلد بیٹھایا ہوا اپنا، اہل حدیث نے کسی کو مقلد نہیں بیٹھایا ہوا ہے. اور دوسرا التزام کیا ہوا، اہل حدیث نے کسی کے فتوے کا الزام نہیں کیا ہوا ہے، اس لیے اہل حدیث متبع ہے، یہ مقلد ہے. اس کو سمجھنا ہو تو آپ مقلدین کے گروپ کے اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں. جیسے حنفی حضرات ہے، ہندوستان میں زیادہ یہی لوگ ہیں، اس لیے ہم ان کا نام لیتے ہیں. یہ لوگ امام ابو حنیفہ کا سارا قول تھوڑی سمجھتے ہیں. ساری عوام ان کی جو عوام ہے، کیا امام ابو حنیفہ کا قول سمجھتی ہے؟ بلکہ یہ لوگ کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں نا، یہ حنفی لوگ، کہ تم لوگ اپنے اہل حدیث علماء کی تقلید کرتے ہو. مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو دیکھا میں نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اہل حدیث ہیں آج اپنے کسی اہل حدیث کے عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اور ہم لوگ امام ابو حنیفہ کی بات لیتے ہیں. تو ان کا عالم کتنا بڑا ہو جائے، امام حنیفہ سے تو چھوٹا ہی ہے، تو ہمارا عالم کیا ہے؟ بڑا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا حنفی حضرات، مفتی طارق مسعود، ان کی قوم امام ابو حنیفہ سے کی قبر سے مسئلہ پوچھ کے آتی؟ یہ لوگ بھی کس کو پکڑتے ہیں؟ آج کی کسی دیوبندی کو، دارالعلوم سے پڑھا ہوا، یہاں سے پڑھا ہوا، یہاں سے پڑھا ہوا، اسی کو کھڑا کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں. وہ بھی کس کا؟ ابو حنیفہ کا، اللہ کے رسول کا نہیں، شریعت کا نہیں. تو بھائی اس حساب سے اگر اہل حدیث نے اپنے عالم سے پوچھ لیا، اپنے عالم کا مقلد ہو گیا، تو تم اپنے دیوبندی کے مقلد ہو گئے، اپنے علماء کے مقلد ہو گئے. امام صاحب کی قبر سے پوچھ کے تھوڑی آ رہے، تم بھی مقلد ہو گئے. امام ابو حنیفہ کی تقلید ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. اگر اہل حدیث نے اپنے عالم سے مسئلہ پوچھ لیا اور اپنے عالم کا مقلد ہو گیا، تو میاں تم امام ابو حنیفہ کی مرتے دم تک تقلید کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کوئی لائیو فتویٰ نہیں دے رہے کہ سن کے آپ تقلید کر رہے ہو، وہ گئے دنیا سے، آپ ان سے پوچھ ہی نہیں سکتے. اب آپ کہیں گے نہیں نہیں، ہم گرچہ ہمارا عالم ایک دیوبندی سے پوچھتا ہے، لیکن امام صاحب کا مسئلہ پوچھتا ہے، اس لیے امام ہی کا مقلد ہے. تو اہل حدیث بھی شریعت کا مسئلہ پوچھتا ہے، اس کا گھر کا تھوڑی پوچھتا ہے، تو اس کا پوچھ کے بھی وہ شریعت کا متبع ہوا. تو یہ اہل حدیث کی جس ایکٹیویٹی اور جس عمل کو یہ لوگ تقلید کہتے ہیں، حقیقت میں اپنے گھر میں بھی اس کو تقلید نہیں بولتے ہیں، کیونکہ عالم سے مسئلہ پوچھنا تو ان کے یہاں بھی چل رہا نا، بھی اپنے عالم سے مسئلہ پوچھنا. فرق یہ ہے کہ تم اپنے ابو حنیفہ کا مسئلہ پوچھتے ہو، شریعت کا مسئلہ ہمارے عوام پوچھتی ہے. تو اگر تمہاری عوام ابو حنیفہ کا مسئلہ پوچھ کے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ پوچھ کے ان کی مقلد نہیں ہوئی، اپنے عوام کی، اپنے علماء کی مقلد نہیں ہوئی، امام ابو حنیفہ کی مقلد ہوئی، تو ہمارے اہل حدیث عوام بھی اپنے علماء سے مسئلہ پوچھ کے اپنے علماء کی متبع نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کے متبع ہوئے. ہم متبع ان کو کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لازم نہیں پکڑ، التزام نہیں کرتے، نہ مقلد بنا رہے ہیں، اس لیے متبع. آپ التزام کرتے ہو اور اب جو ہے مقلد بھی بنا رہے ہو، اس لیے آپ کیا ہے؟ مقلد. اچھا ایک اور چیز ہے، یہ حنفی حضرات جب اپنے علماء سے، یعنی حنفی عوام اپنے علماء سے مسئلہ پوچھتے نا، امام ابو حنیفہ کی کتابیں سمجھ سکتے نہیں. ہم لوگ اہل حدیثوں کو کیا کہتے ہیں کہ کون اہل حدیث ہے جو سب کے سب محقق ہیں، تحقیق کرتے ہیں؟ اہل حدیثوں میں بھی جاہل ہیں، عامی ہیں، ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، بغیر دلیل کے اپنے علماء کی مانتے ہیں، تو اپنے علماء کے مقلد ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ حنفی حضرات میں بھی عوام جو ہے امام ابو حنیفہ کے اقوال کو سمجھتے ہیں، جو عربی میں سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. ان کے بڑے بڑے علماء نے جو بحث کر کے رکھا ہے، یہ ابو حنیفہ کا فلاں کا ڈھما کا ٹھکانا کا، کچھ نہیں سب پلے پڑتا ان کو، اور وہ اپنے علماء سے پوچھ کے عمل کرتے ہیں. تو یہ اپنے علماء کے مقلد کیوں نہیں ہوئے؟ آپ ذرا غور کیجیے، اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا غور کیجیے کہ حنفی عوام اپنے علماء کی مقلد کیوں نہیں ہے؟ ابو حنیفہ کی مقلد کیسے ہوگی؟ وہ مسئلے تو اپنے علماء سے پوچھتی نا. مفتی طارق مسعود بیٹھ کے فتویٰ دے رہے ہیں اور یہ مقلد ابو حنیفہ کے بن گئے، کیسے؟ مفتی طارق مسعود کے، حنفی حضرات مفتی طارق مسعود کے مقلد نہیں ہیں،
ابو حنیفہ کے مقلد ہے، جبکہ مسئلہ مفتی طارق مسعود سے پوچھتے ہیں. کیوں؟ ہم بھی مانتے ہیں بات صحیح، واقعی یہ مفتی طارق کے مقلد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مفتی طارق مسعود سے جب مسئلہ پوچھتے ہیں حنفی، تو مفتی طارق مسعود کی باتوں کا التزام نہیں کرتے، نہ مفتی طارق مسعود کو مقلد مانتے ہیں. التزام کا مطلب یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود سے ایک مسئلہ پوچھا حنفی نے، کل کو پتا چلا کہ تقی عثمانی صاحب کہہ رہے نہیں ان کی بات غلط ہے، وہ ابو حنیفہ کی بات تو یہ ہے، تو چھوڑ کے ان کی بات لے لے گا. حنفی کیا کرے گا؟ مفتی طارق مسعود کی بات چھوڑ کے سوئچ کر جائے گا، ان کی بات لے گا. یعنی التزام نہیں کیا یہاں پہ، مفتی طارق مسعود کی بات کے ساتھ التزام نہیں کیا، اور مفتی طارق مسعود کو مقلد بھی نہیں بنایا. وہ مفتی طارق مسعود سے بھی پوچھے گا، مفتی تقی عثمانی سے پوچھے گا، سب سے پوچھے گا. وہ تو اپنے دائرے میں اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے یہ نہ تو اپنے علماء کی باتوں کا التزام کرتے ہیں، نہ اپنے علماء کو مقلد بناتے ہیں، اس لیے یہ اپنے علماء کے مقلد نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ اپنے علماء کو نہیں کہتے کہ ہماری عوام ہماری مقلد ہے، کبھی نہیں بولتے. کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ انہوں نے، ان کی عوام نے ان کو مقلد نہیں بنایا، مقلد ابو حنیفہ کو بنایا ہوا ہے، اور التزام ان کی باتوں کا نہیں، ابو حنیفہ کی باتوں کا التزام ہے. اس لیے حنفی عوام مقلد نہیں ہے اپنے علماء کی، مقلد ابو حنیفہ کی. اہل حدیث عوام کیا ہے؟ اہل حدیث عوام بھی تو اپنے علماء سے مسئلہ پوچھتی ہے. تو اہل حدیث عوام بھی اپنے علماء کی باتوں پر التزام نہیں کرتی، نہ ان کو مقلد بناتی ہے. اس لیے یہ اہل حدیث عوام اپنے علماء کی مقلد نہیں ہے. اور رہی بات اتباع کی، تو چونکہ منزل یہاں کیا ہے، اہل حدیث کی منزل شریعت ہے، کہ ہمیں شریعت کی بات چاہیے، اس لیے اہل حدیث متبع. ان کی یہاں منزل امام ابو حنیفہ، ان کی بات چاہیے، اس لیے مقلد ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ جو بلا وجہ اہل حدیثوں کو مقلد ثابت کرنے کی کوشش کرتے، وہ نہ تو تقلید کی تعریف سے واقف ہیں اور نہ اپنے گھر کی حالت دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو چوتھی شکل آپ کو بتا رہا تھا کہ علماء سے مسئلہ پوچھنا، یہ تقلید نہیں ہے. اس کو حنفی دنیا بھی تقلید نہیں مانتی، بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے. یہ لوگ جہاں تقلید کی تعریف کرتے نا، وہاں لکھتے کہ رجوع الی العالم تقلید نہیں ہے. جا کے ان کی کوئی بھی اصول فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ عالم سے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کو یہ لوگ تقلید مان لیں گے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرا ہی نہیں سکتے، اپنی ہی تقلید ہو جائے گی. سمجھ؟ تو یہ جو چوتھی شکل ہے کہ بغیر دلیل کے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کے عمل کر لینا، اس کو جو کچھ لوگ تقلید کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تقلید نہیں. یہ نہ قرآن سے تقلید، نہ قرآن نے اس کو تقلید کہا، نہ حدیث نے تقلید کہا. حتیٰ کہ حنفی لوگ بھی اس کو تقلید نہیں بولتے. اپنی دنیا میں جو مفتی طارق مسعود، مفتی تقی عثمانی، فلاں فلاں سے پوچھتے، کون اس کو تقلید بولتے ہیں؟ لوگ تقلید نہیں بولتے. تو ادھر آ کے تقلید کیسے بول دو گے آپ، جو اپنے گھر میں تقلید نہیں بولتے؟ تو ایک کام جو آپ کرو تقلید نہیں ہے، اور وہی کام اہل حدیث کرو تقلید ہو گیا. یہ کیسے بھائی؟ تقلید ہوگی تو چاہے اہل حدیث کرے چاہے وہ کرے. تو یہ چیز کیا ہے؟ تقلید نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ علماء کی اصطلاح ہے کہ یہ بھی تقلید ہے، تو آپ مان لو اس کو تقلید. ہم نہیں مان سکتے. کہتے ہیں نا لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کیا جھگڑا ہے؟ نہیں، جھگڑا ہے. ہر اصطلاح نہیں تسلیم کی جائے گی. ایک اصطلاح علماء نے بنائی ہے، بعض علماء نے بدعت حسنہ کی، ہم نہیں مانتے اس اصطلاح کو. اب کیا کہتے ہیں کہ لا مشاحۃ فی الاصطلاح، یہ بدعت حسنہ بھی لے لو. نہیں، جیسے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے. ہم کہتے ہیں نماز جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا جائز ہے، اس عمل کو ہم جائز مانتے ہیں. جیسے علماء سے مسئلہ پوچھنا جائز ہے، لیکن اس کا نام تقلید نہیں ہے. ایسے تراویح پڑھنا جماعت کے ساتھ جائز ہے، لیکن یہ بدعت نہیں ہے، اس کا نام بدعت نہیں ہے. ہم ایسی اصطلاح کو نہیں لے سکتے جو اصطلاح کنفیوژن پھیلائے اور لوگوں کو بدعت کی طرف لے جائے. کیونکہ جو لوگ اس کو بدعت حسنہ منوا رہے ہیں نا، تراویح کی نماز کو، اذان عثمانی کو، ایسے کئی چیزیں ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو بدعت حسنہ بولو، بدعت حسنہ بولو. کیوں بولواتے ہیں بدعت حسنہ؟ تاکہ جب اس کو بدعت حسنہ بولنے لگے گا تو ہم کہیں گے دیکھو یہ بھی بدعت مانتا ہے. پھر جو ریئل بدعت ہے نا، بدعت سیاح، اس کی طرف سب کو کھینچ کے لے جائیں گے. تو اس کو سیڑھی بناتے ہیں، یعنی تراویح کو اور 2-3 مسائل کو بدعت حسنہ بول کے اور سیڑھی بنا کے کہتے ہیں دیکھو بدعت حسنہ مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. تم بھی بدعت حسنہ مانتے ہو، تو اب وہ عید میلاد النبی والی بدعت بھی مان لو، فلاں بھی مان لو، یہ بھی مان لو. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا وہ بدعت مانتے نا یہ بدعت مانتے. یہ کل بدعت ضلالہ، یہ عمل ہم مانتے تراویح کا، لیکن اس کا نام بدعت نہیں. ہمارے نظر میں ہر بدعت حرام، ہر بدعت گمراہی ہے. ایسے ہی کچھ لوگ تقلیدی چال چلتے ہیں، یعنی جو چیز تقلید نہیں اس کو بولتے تقلید مان لو. علماء سے مسئلہ پوچھنا، اس کو مان لو تقلید، تاکہ جب اس کو تقلید مان لیا تو وہ جو حرام بدعت شرک، یہ تقلید اس کی طرف ڈھکلیں گے اس کو. یہ مکاری ان کی، سمجھ گئے؟
یہ جو چوتھی شکل ہے علماء سے مسئلہ پوچھنا، یہ تقلید نہیں ہے، لیکن اس کو تقلید منوا کے ادھر لے جانا چاہتے ہیں آپ کو، حرام تقلید کی طرف یا بدعت والی تقلید کی طرف یا شرک والی تقلید کی طرف، ادھر آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. اس لیے کبھی بھی اس دھوکے میں بتائیے، یہ جو چوتھی چیز ہے علماء سے مسئلہ پوچھنا، یہ تقلید نہیں ہے. اگر یہ تقلید ہو تو دنیا میں کوئی بھی شخص ائمہ اربعہ میں کسی کی تقلید کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی خبر سے نہیں پوچھ سکتا، کسی عالم سے پوچھے گا، انہی کا مقلد ہو کے رہے گا تو آگے کیسے بڑھے گا وہ؟ تو اس لیے یہ مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں ہے. تقلید کیا ہے؟ کسی ایک شخصیت کو طے کر دینا، اسی کو منزل بنا دینا اور کسی بھی ذریعے سے وہاں تک پہنچنا اور اس کی بات کو لاک کر دینا، یہ تقلید ہے. یہ تقلید ہے، سمجھ رہے؟ اہل حدیث یہ کام نہیں کرتا. آگے بڑھتے ہیں، وقت کافی ہوگا، میں بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. میں اصل میں کچھ ایسی چیزیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ کے لیے کلیئر ہو جائے. لوگوں نے بہت ہی مغالطے پھیلا کے رکھے ہیں. ایک اور مسئلہ کچھ لوگ چھوڑتے ہیں شوشا کہ لوگوں کی دو ہی کیٹیگری ہو سکتی ہے، مجتہد یا مقلد. یا تو کوئی مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا. اگر وہ اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے ٹھیک ہے، تقلید نہ کرے، لیکن اگر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کو مقلد ہی بننا ہے. یہ دو کیٹیگری، یہ بات غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ لوگوں کی دو کیٹیگری ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ متبع اور مقلد کی ہے. مجتہد مقلد کی نہیں ہے، متبع اور مقلد کی ہے. جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں ہیں وہ یا تو مقلد ہے یا متبع. اور یہ جو تین قسمیں کی جاتی ہے، مجتہد کی، طالب علم کی اور عامی کی. کہ انسان کی تین کیٹیگری ہوتی ہے، مجتہد ہوتا ہے یا طالب علم ہوتا ہے یا عامی ہوتا ہے، عام انسان ہوتا ہے. تو اصل دو کیٹیگری ہے، متبع کی اور مقلد کی. پھر متبع کی کیٹیگری میں یہ تینوں ہے، مجتہد، طالب علم، عامی. مقلد کی کیٹیگری میں بھی یہ تینوں ہے، مجتہد، طالب علم اور عامی. جو مقلدین ہیں، جو مقلد کی کیٹیگری ہے، مقلدین کا جو مجتہد ہے نا وہ بھی مقلد ہوتا ہے. کتنے بڑے بڑے علماء، ابھی میں نے ایک حوالہ کوٹ کیا نا، کوئی معمولی عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے. یہ لوگ اجتہاد بھی کرتے ہیں لیکن اجتہاد کے باوجود بھی ہے مقلد، کیونکہ ان کا اجتہاد ایک دائرے میں رہتا ہے، ایک کنویں میں بیٹھ کے اجتہاد کرتے ہیں. امام حنیفہ کے اصول ان کے دائرے میں بند کے اجتہاد کرتے ہیں، تو مجتہد ہو کے بھی مقلد ہے. ان کا جو طالب علم وہ بھی مقلد ہے، عامی تو ہے ہی مقلد. لیکن اہل حدیث جو متبع کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کا مجتہد بھی متبع ہے، اہل حدیث کا طالب علم بھی متبع ہے، اہل حدیث کا عالم بھی عامی، عام آدمی جو عالم نہیں وہ بھی متبع ہے. تو اصل کیٹیگری دو ہے، مقلد اور متبع کی. اب مقلد کی بھی تین کیٹیگری ہے، مجتہد، طالب علم اور عامی. مقلدین کا جو مجتہد ہے وہ بھی مقلد ہے، مقلدین کا جو طالب علم ہے وہ بھی مقلد ہے، ان کا عامی بھی مقلد ہے. اور یہ جو متبع کی کیٹیگری اس میں اہل حدیث آتے ہیں، اہل حدیث کا مجتہد بھی متبع، طالب علم بھی متبع اور عامی بھی متبع. یہاں تقلید دور دور تک نہیں ہے. اور میں واضح کر چکا ہوں کہ سوال کرنا تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک کنفیوژن ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں پرانے علماء صرف دو ہی کیٹیگری گناتے تھے، کیا؟ مجتہد، مقلد. غلط بات، جھوٹ بات. کتنے پرانے علماء، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں امام ابن قیم نے لکھا کہ وقد فرق احمد بین التقلید والاتباع. امام احمد نے تقلید اتباع میں فرق کیا، یعنی دو کیٹیگری بنائی، تقلید کی اور اتباع کی. اور امام ابو عبداللہ 390 ہجری کے عالم ہے، امام ابو عبداللہ منداد البصری المالکی، یہ کہتے ہیں کہ والاتباع ما ثبت علیہ حجہ. کہتے ہیں التقلید، پہلے تقلید بتاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اتباع، یعنی یہ بھی اتباع اور تقلید کی دو کیٹیگری کرتے ہیں. اور امام ابن عبد البر رحم اللہ 4 صدی ہجری کے عالم ہے، اور یہ اپنی کتاب جامع بیان علم میں لکھتے ہیں کہ باب فساد التقلید و نفی والفرق بین التقلید والاتباع، کہ تقلید اتباع میں فرق ہے. تو ایک لمبی قطار ہے کہ بہت سارے اہل علم نے کہا یہ دو کیٹیگری ہے، اتباع اور تقلید کی، مقلدین اور متبعین کی. یہی ریئل دو کیٹیگری ہے. ایک کیٹیگری ہے تقلید کی اور ایک کیٹیگری ہے اتباع کی. پھر تقلید میں 3 کیٹیگری ہے، مجتہد، طالب علم، عامی. اور پھر اتباع میں بھی 3 کیٹیگری ہے، کیا؟ مجتہد، طالب علم، عامی. اہل حدیث کے تینوں کے تینوں، چاہے وہ مجتہد ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے عامی ہو،
तीनों के तीनों मुत्तबे हैं, और ये मुक़ल्लिदीन के तीनों, चाहे मुज्तहिद हो, चाहे इनके तलबा हो, चाहे इनके आमी, सबके सब मुक़ल्लिद, सब मुक़ल्लिद इनके हैं। हमारे यहाँ सब मुत्तबे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तक़लीद और इत्तिबा असल कैटेगरी है। वक्त नहीं है, वरना और भी हवाले हमारे पास है, हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ वज़ाहत कर दूं, मैं इंशाल्लाह जल्दी बात ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तक़लीद का लफ्ज़ लोगों ने बहुत घिसा है, खासतौर से अहले हदीसों ने मुक़ल्लिदीन की हर दौर में क्लास ली है। ये लफ्ज़ बड़ा बदनाम हो गया, तो आज के कुछ चालाक मुक़ल्लिदीन ने इसको अपडेट किया है। इसका नाम क्या रखा है? तमज़्हुब, और सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। कहते देखो, तक़लीद अलग है, तमज़्हुब अलग है। ये उल्लू बना रहे, बेवकूफ़ बना रहे हैं। होशियार हो ऐसे लोगों से, चाहे इनकी निस्बतें कितनी ही ऊंची हों, कितना भी अपने आप को महान बोले, लेकिन नहीं, धोखा नहीं खाना इन लोगों से। ये तक़लीद जो एक एक लफ्ज़ है जो चुभता है। अच्छा नहीं, ये लोग अपने आप को मुक़ल्लिदीन कहते हैं ना, लेकिन हम कहते ए मुक़ल्लिद, तो चिढ़ जाता है। वो चिढ़ जाता है भाई, उसको पसंद नहीं है। यानी ये टाइटल उसको पसंद नहीं, तो इतना घिस गया है लफ्ज़, इतना पिट गया है ये लफ्ज़, कि आज आदमी अपने आप को मुक़ल्लिद कहते हुए शर्माता है। तो एक नया इसको अपडेट किया, इसको एक नया वर्ड तलाश किया, तमज़्हुब, ताकि अब हमको कोई चिढ़ा ना पाए, हमको कोई मुक़ल्लिद ना कहने पाए। ये तमज़्हुब भी वही है, तक़लीद। तमज़्हुब में क्या है कि भाई एक एक इमाम की जो फ़िक़्ह है उसी को फ़ॉलो करना है। ये क्या? ये वही है जिसको मैंने बिदअत कहा है। तमज़्हुब बिदअत है, बिदअत। ये मैं पूरी बसीरत के साथ, ऐसा नहीं मैं चंद 4-5 लोगों के सामने मैं बैठ के कह रहा हूँ। कोई भी शख्स अगर इस बात से इख्तिलाफ करना चाहे, हमारे साथ उसका मामला तय कर दो, आके लाइव बात कर ले, दुनिया के किसी कोने में बैठा हो। हम इस तमज़्हुब को नहीं मानते। बिदअत है हमारी नज़र में, बिदअत है, बदतरीन बिदअत है। हाँ, एक शक्ल हो सकती है पढ़ने के एतबार से, कि कोई इल्म हासिल करने के एतबार से फ़िक़्ह हनफी या फ़िक़्ह मालिकी, शाफ़िई, हम्बली, किसी एक फ़िक़्ह के ज़रिए तख़स्सुस हासिल करता है, इल्म हासिल करता है। पढ़ने की हद तक ठीक है, पढ़े, कोई मसला नहीं। उसमें महारत हासिल करे, फ़िक़्ह हनफी में, फ़िक़्ह शाफ़िई में, कोई मसला नहीं है। लेकिन अमल में आ जाएगा कि नहीं, हम अमल भी इसी दायरे में रहकर करेंगे, बिदअती है। पढ़ने हद की हद तक गुंजाइश है, वो भी बेहतर नहीं है। शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह से पूछा गया कि आदमी फ़िक़्ह पढ़ना चाहता है, तो 2 तरीका है। एक तरीका फ़िक़ही किताबें, मज़हबी किताबें, और एक तरीका अहकाम की जो हदीसें हैं, जैसे बुलुगुल मराम है, मिशकात है, खुद सही बुखारी है। सही बुखारी भी हदीस की किताब ही है, फ़िक़्ह की किताब है। तो एक फ़िक़्ह पढ़ने का तरीका है कि इन अहादीस, कुतुब अहादीस से फ़िक़्ह पढ़ना, और एक फ़िक़्ह का तरीका क्या है कि कुतुब फ़िक़्ह से, वो भी मुक़ल्लिदीन की फ़िक़्ह से किताब पढ़ना। इन दोनों में बेहतरीन तरीका क्या है फ़िक़्ह पढ़ने का? तो शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह ने कहा, ये अहादीस अहकाम, यहाँ से फ़िक़्ह पढ़ो। कहते हैं कि मैंने भी ऐसे फ़िक़्ह पढ़ा है, अगर मैंने ये जो हम्बली मज़हब की किताबें हैं, यहाँ से फ़िक़्ह पढ़ा होता, लकुन्तु हम्बलियन, तो मैं भी हम्बली होके रह जाता। ये शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह ने कहा है। उनकी ये बात उन्हीं के किसी ने बाकायदा उसको ट्विटर पे शेयर भी किया, किसी ज़माने में मैंने तर्जुमा करके फ़ेसबुक पे डाला भी था, शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह की इस बात को। शेख बिन बाज़ कह रहे हैं कि अहादीस से आप फ़िक़्ह पढ़ो, नहीं तो आप मुक़ल्लिद हो जाओगे। कह रहे हैं मैं मुक़ल्लिद हो जाता। शेख बिन बाज़ कह रहे हैं अगर मैं ये किताबें पढ़ते-पढ़ते आगे बढ़ता, अगर मैंने इल्म हासिल करने का ये रास्ता अपनाया होता, तो मैं हम्बली होके रह जाता। तो हम कहते हैं कि ये बेहतर नहीं है। फ़िक़ही किताबों को तलबे इल्म के लिए चुनना ये बेहतर नहीं है। हाँ, जायज़ है, हम उसको हराम नहीं कहते। लेकिन अगर आप अमल के लिए भी उसी को चुन लिया, कि जैसे पढ़ा है, अमल अमल करना होगा, तो आप चारों को चेक करेंगे। आपको सबको देखना, ठोक बजा के देखना सही क्या है। आपको वेरीफ़ाई करना है, उसको देखना है कि भई ये फ़िक़्ह हनफ़ी में ये है, तो दूसरे फ़िक़्ह वाले क्या कहते हैं? आप देखो उनकी दलाइल क्या है। फिर सबका पढ़ने के बाद आपको लगे कि ये ठीक लगता है, तो मान लो। लेकिन आप एक के अंदर आपको लॉक कर लो कि हम अमल के लिए भी फ़िक़्ह हनफ़ी से बाहर नहीं आएँगे, फ़िक़्ह हम्बली से बाहर नहीं आएँगे, तो ये बिदअत है, इसमें कोई शक नहीं। ये तमज़्हुब बिदअत है। और यही तमज़्हुब का मतलब यही होता है कि एक फ़िक़्ह के दायरे में अपने आप को बाँध देना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पानी नहीं है क्या आता? मैं सिर्फ़ इंशाअल्लाह 5 मिनट आपका लेता हूँ, काफ़ी वक़्त हो गया।
صرف 5 منٹ صبر کیجیے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، خاص طور سے فقہ حنبلی کو پرموٹ کرنے والے، کہتے ہیں کہ جو یہ حنبلی علماء ہے یہ مقلد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے مسائل میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول کو چھوڑ دیا ہے. تو کیا کہتے ہیں چونکہ یہ علماء ہیں جنہوں نے امام احمد رحمہ اللہ کے سینکڑوں مسائل کو چھوڑ دیا ہے تحقیق کرنے کے بعد، تو یہ حنبلی نہیں رہ گئے. میرے بھائی یہ بات غلط ہے. اگر اپنے امام کو کچھ مسئلے میں چھوڑ دینے سے آدمی اہل حدیث بن جاتا ہے تو سارے حنفی اہل حدیث ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ اپنے امام کو اگر کسی نے چھوڑا ہے تو حنفی لوگ ہیں. یہ بات یاد رکھیں. سب سے زیادہ اگر کسی نے اپنے امام کو چھوڑا ہے تو احناف ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتاوی کے 3 حصے کرو تو اس میں سے 2/3 2 حصے سے ان کے شاگردوں نے اختلاف کر دیا. یہ جو فقہ حنفی ہے یہ سب ابو حنیفہ کے فتوے پہ نہیں. جو مفتاوی ان کا قول ہوتا ہے نا، جو عوام کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس پر عمل کریں گے، وہ سب ابو حنیفہ کا نہیں ہوتا ہے، ان کے شاگردوں کا بھی ہے. سب سے زیادہ اپنے امام کو کسی نے چھوڑا ہے تو کون ہے؟ حنفی حضرات. اور سب سے کم اپنے امام کو کسی نے چھوڑا ہے تو حنبلی حضرات. اس کے پیچھے ایک لاجک بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس حدیثیں کم تھیں تو ان کے سے غلطیاں زیادہ ہوئیں، چوک زیادہ ہوئی. امام احمد رحمہ اللہ کے پاس حدیثیں بہت زیادہ تھیں. مسند احمد میں جو حدیث ہے وہ کتب ستہ کے برابر ہے تقریباً. آپ کتب ستہ ایک طرف رکھ دو 6 کتابیں اور مسند احمد اکیلے ایک طرف رکھ دو تو تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ سارے مسائل کو کور کرتی ہو کتاب. تو احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ جس امام کے پاس ہو، ظاہر سی بات ہے غلطیاں کم ہوں گی. تو سب سے کم اگر کسی نے چھوڑا اپنے امام کو تو وہ حنبلی حضرات ہے. سب سے زیادہ اپنے امام کو کسی نے چھوڑا تو حنفی حضرات ہے. تو اپنے امام کو کچھ مسائل میں چھوڑ دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اہل حدیث ہو گئے. ایک آدمی سگریٹ پیتا تھا صبح بھی، دوپہر بھی، شام کو بھی، رات میں بھی. اب اس نے صبح پینا چھوڑ دیا، دوپہر کو پینا چھوڑ دیا، شام کو پینا چھوڑ دیا، رات میں پیتا ہے. کیا کہیں گے؟ اسے نشہ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ وہ سگریٹ نہیں پیتا؟ ہاں، جب پورا چھوڑ دے تب ہم کہیں گے وہ سگریٹ نہیں پیتا. چند ٹائم چھوڑنے سے ایسا نہیں ہو جائے گا. تو ایسے تقلید اگر کوئی مکمل چھوڑ دے تب ہم کہیں گے مقلد نہیں رہ گیا ہے. یہ کہنا کہ 100 مسئلے میں ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا، ارے پھر بھی مقلد ہے نا باقی مسئلے میں پڑا ہوا. جب اپنا منہج وہ چینج کرے گا تب ہم کہیں گے وہ اہل حدیث ہوا. منہج کیا ہے؟ کہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے آثار کو رکھ کر فیصلہ لینا کیا صحیح ہے کیا غلط. اور فقہ حنفی کی بحث کو لے کر فیصلہ کرنا، فقہ حنبلی کی بحثوں کو لے کر فیصلہ کرنا کیا صحیح کیا غلط، یہ تقلید ہے. آپ کا منہج استدلال اہل حدیث کا ہونا چاہیے، طریقہ استدلال اہل حدیث کا ہونا چاہیے کہ آپ خود سے، اگر آپ مجتہد ہیں تو خود سے آیات کو کلیکٹ کریں، احادیث کو کلیکٹ کریں موضوع سے متعلق، صحابہ کرام کے آثار کو کلیکٹ کریں، پھر رزلٹ نکالیں کیا صحیح کیا غلط. تب ہم کہیں گے آپ اہل حدیث ہو. ہر مسئلے میں آپ یہ کریں. لیکن 100 مسئلے میں 5-6 مسئلوں میں آپ نے ایسا کیا، باقی مسئلوں میں آپ نے حنفیوں کا حنفیوں کے لے لیا، حنبلیوں نے حنبلیوں کے لے لیا اور کہنے اہل حدیث ہو. کیسے اہل حدیث ہو گیا بھائی؟ آپ کی پوری فقہ ڈیزائن کر کے رکھی ہوئی ہے، حنفیوں کی، مالکیوں کی، شوافی کی، باقاعدہ ان کے فتاوی بنا کے ریڈی میڈ رکھے ہوئی ہے. اہل حدیث کی کون سے فتاوی؟ کوئی نہیں فتاوی. اہل حدیث کی کوئی مدون فقہ نہیں ہے کہ اسی کو فالو کرنا ہے. اہل حدیث کی فقہ کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے اور صحابہ کے آثار ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، سنن سعید بن منصور، المحلل ابن حزم اور خود کتب ستہ کے اندر بھی صحابہ کرام کے آثار میں. یہ ان کی فقہ. یہاں سے وہ یہ فتاوی کے مراجع ان کے، ہاں یہ چاروں فقہ کو بھی پڑھتے ہیں. اہل حدیث ان چاروں کو پڑھتا ہے، اس کے ایک کو پڑھ کے فتویٰ نہیں دیتا. اہل حدیث کا جو عالم ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس مسئلے میں حنفی نے کیا کہا، شافعی نے کیا کہا، چاروں نے کیا کہا. تو قرآن، حدیث، صحابہ کرام کے آثار، پھر ان چاروں کا ذخیرہ سامنے رکھ کر اہل حدیث اجتہاد کرتا ہے. وہ اہل حدیث کا منہج ہے. لیکن 2-4 مسئلوں میں آپ نے بیٹھ کے تحقیق کر لیا
اور باقی مسئلوں میں آپ اس آئیڈیالوجی کو فالو کریں، حنفی، شافعی، مالکی، ان کی کتابوں کو لے کے چلیں اور کہیں کہ نہیں ہم اہل حدیث ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، ایسے اہل حدیث نہیں ہو سکتے آپ۔ اہل حدیث ہونا ہے تو اہل حدیث کا طریقے استدلال ہونا چاہیے۔ اہل حدیث کی جو جماعت ہے، محدثین کی جماعت ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ابی شیبہ، صحابہ، ان کے فتاوی بھرے پڑے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ استفادہ کیجیے۔ صحیح بخاری پڑھیے، کیا وہ اس میں فقہ نہیں ہے؟ ہم نہیں کہتے امام بخاری رحمہ اللہ کی، ہم نے کہا تو کوئی مقلد نہیں ہے، امام بخاری نہ فلاں کوئی نہیں ہے، لیکن ان فقہی کتابوں میں ہوتا یہ ہے، دلائل بھی ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ دلیل نہیں ہوتی، ان کے یہاں قرآن و حدیث کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ فقہ حنبلی پڑھیں گے تو ایک مسئلے کی قرآن کی دلیل ہے، حدیث کی دلیل ہے، ایک آدمی پڑھے گا سوچے گا قرآن کی دلیل حدیث کی دلیل صحیح ہے مان لو، اور کہے گا ہم دلیل کے ساتھ مان لیں، لیکن ساری دلیلیں نہیں ہوتی۔ آپ مالکی مذہب میں جاؤ، پتہ چلے گا کچھ اور دلیلیں ہیں جو ہیں یہ چھوڑ کے رکھے ہوئے ہیں لوگ۔ آپ حنفیوں کو پڑھیں گے پتہ چلے گا کچھ چیزیں انہوں نے چھوڑ دیا ہے، تو جب چاروں کو پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کیا سچ ہے، ایک کو پڑھیں گے اندھیرے میں رہیں گے آپ۔ بھائی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ دلائل موجود ہیں، لیکن میرے بھائی ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں، کیونکہ ان کی فقہ میں اس کو لے کے ڈسکس ہی نہیں کیا گیا۔ جیسے حنفیوں کے ہاں ایک مسئلہ ہے، ہم بھی اس مسئلے کو صحیح مانتے ہیں، شیخ البانی نے اس کو صحیح کرا دیا کہ گیہوں اگر آپ فطرہ میں دیں گے تو ایک سا دینا ہے، وہ آدھا سا، معاف کیجیے، آدھا سا دینا ہے۔ یہ حنفیوں کو بدنام کیا لوگوں نے، کہ آدھا سا اپنی طرف سے بنا لیا، امیر معاویہ نے بنا لیا، حالانکہ مرفوع حدیث ہے۔ امام طحاوی نے اپنے دور میں، امام بخاری کے دور کے اپنے دور میں حدیث پیش کر دیا جو صحیح بخاری کی شرط پر حدیث صحیح ہے، کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے دور میں آدھا سا گیہوں فطرہ میں دیتی تھی، یہ انہوں نے حدیث پیش کر دیا، لیکن مجال ہے کہ دوسرے مذہب والوں نے مانا ہو۔ فقہ حنفی میں آپ جائیں گے یہ حدیث ملے گی، یہ فتویٰ ہے گیہوں میں آدھا سا اور دلیل ہے، حدیث موجود ہے۔ فقہ حنبلی میں جاؤ گے وہ کہیں گے کہ ایک سا دینا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو جنرل حدیث ہے نا دوسری چیزوں کی تمہارے وہ حدیثیں پیش کریں گے، اور جو امام طحاوی نے پیش کیا حدیث اس کو مینشن ہی نہیں کریں گے۔ تو آپ کیا دیکھو گے؟ آپ اگر فقہ حنبلی پڑھ رہے ہو تو آپ سوچو گے کہ دیکھو حدیث میں ابو سعید خدری نے کہا کہ ایک سا دینا ہے، تو گیہوں بھی ایک سا دینا ہے، حدیث کے مطابق ہے، وہی چپک جاؤ گے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ جو الگ سے ایکسیپشن ہے، الگ حدیث ہے، خصوصی حدیث ہے گیہوں میں آدھا دینا، وہ حدیث یہاں مینشن ہی نہیں ہے فقہ حنبلی میں، وہ کوٹ ہی نہیں کیا ان لوگوں نے۔ تو آپ کہو گے کہ ہم مقلد نہیں ہیں، ہم نے تو دلیل کے ساتھ مانا رہے، بھائی دلیل ادھوری ہے آپ کی، آپ نے پڑھا ہی نہیں دوسری دلیل، آپ نے اس کو اپنے اس میں رکھا ہی نہیں اپنی کتاب میں، اس دلیل کو وہ تو حنفیوں نے لے کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے چاروں پڑھیں گے تب پتہ چلے گا۔ اس لیے شیخ البانی پوری دنیا میں عالمی پیمانے پر اگر کسی کو آپ اہل حدیث کہنا ہو تو شیخ البانی کو کہیے اہل حدیث۔ ان کے کچھ مسائل فقہ حنفی میں بھی ملیں گے، کچھ مسائل شافعی میں، ہر جگہ ملیں گے۔ اہل حدیث کی یہی پہچان ہے، کوئی چاروں کو اس کا کوئی بٹوارا نہیں ہے۔ ابو حنیفہ صحیح کہیں گے تو ان کی بات سر آنکھوں پر، امام شافعی صحیح کہیں گے تو ان کی بات قبول کریں گے، جس مذہب کی بات دلائل کے ساتھ ہوگی اس کو لیں گے۔ تو یہ سمجھ کے رکھیے، خلاصہ یہ کہ چند مسائل میں ایک مذہب سے بدے رہنا اور دو تین مسئلے میں رجوع کر لینا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ اہل حدیث ہو گے۔ آپ کو اپنا منہج چینج کرنا پڑے گا، جب تک آپ کا منہج نہیں بدلا جب تک آپ اہل حدیث نہیں ہو سکتے۔ اور حیرت کی بات ہے کچھ لوگ اپنے منہ سے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے، اور لوگوں کو بڑا شوق ہے ان کو اہل حدیث کہنے کا۔ جو آدمی خود نہیں کہتا کہ میں خود کہتا میں مقلد ہوں، اور بھولے بھالے اہل حدیث کہتے نہیں وہ اہل حدیث ہے، حد ہو گئی یار۔ یعنی ایک عالم اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم مقلد ہیں، اور آپ اس کے پیچھے لگے نہیں وہ تو اہل حدیث ہے۔ چلیں آگے بڑھتے، ایک اور چیز کی وضاحت کر کے بات ختم کروں گا، وہ ہے تقلید اور منہج سلف۔ منہج سلف کی دعوت الحمدللہ ہمارے یہاں بہت مضبوطی کے ساتھ دی جا رہی ہے اور اچھی بات ہے، لیکن منہج سلف صرف عقیدے کے معاملے میں نہیں ہے، منہج سلف فقہ کے معاملے میں بھی ہے۔ پکا سلف کے منہج پر رہنے والا وہی ہے جو عقیدے میں بھی صحابہ کو فالو کرے اور فقہ میں بھی صحابہ کی بات مانے۔ لیکن جو شخص عقیدے میں کہے گا کہ ہم قرآن و حدیث کے ساتھ صحابہ کے منہج پر کو مانتے اس لیے ہم سلفی ہیں، اور عقیدے میں اور فقہ میں بعد کے لوگوں کو فالو کرے، قدوری کو، در مختار کو، یا المدونہ کو، یا اسی طرح سے فقہ حنبلی کی کتابوں کو، ان کو لے کے چلے، وہ کیسے سلفی ہو سکتا ہے جی؟ سلفی وہی ہوگا، حقیقی سلفی وہی ہوگا جو عقیدے میں بھی صحابہ کو مانے اور فقہ میں بھی صحابہ کو مانے۔ جن کی فقہ صحابہ کے خلاف ہو، چاہے وہ حنفی، شافعی، حنبلی کوئی بھی ہو، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو منہج کی دعوت ہے، یہ دعوت صرف عقیدے کی حد تک نہیں ہے اہل حدیث کی، یہ دعوت فقہ کے معاملے میں بھی، یہی اہل حدیث کی پہچان ہے۔
اہل حدیث کا معنی یہی ہے کہ وہ صرف عقیدے میں صحابہ نہیں، وہ ہر معاملے میں صحابہ کے ساتھ ہے. عقیدے کا مسئلہ اس میں بھی صحابہ کے ساتھ ہے، فقہی معاملات میں بھی صحابہ کے ساتھ ہے. اگر صحابہ سے کوئی چیز ثابت ہو گئی تو کوئی دنیا میں چاہے کوئی کرے، چاہے چاروں مسلک اس کو نہ کرے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ایسی بہت ساری، جیسے پاؤں سے پاؤں ملانا نماز میں، یہ کون کرتا ہے؟ اہل حدیث کرتا ہے. چاروں میں کوئی نہیں کرتا، نہ حنفی، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی. سعودی عرب میں جا کے دیکھ لیں، کوئی حنبلی عالم ہی نہیں کرتا، کوئی حنبلی عالم اس کو مانے. شیخ ابن عثیمین نے تو رد کیا اس کے، غلط ہے. شیخ صالح الفوزان کہتے غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماننے کے لیے تیار نہیں حضرات نا، صرف اہل حدیث اس مسئلے پہ جمع ہوا کیونکہ یہ چاروں نہیں مانتے. چاروں فقہ اہل حدیث مانتا ہے اس کو، کیونکہ اہل حدیث کا منت، اہل حدیث نے صحابہ کو صرف عقیدے میں نہیں مسائل میں بھی لیا ہے. جب حدیث سے ثابت ہے تو ہم اس کو مانیں گے. آپ نے عید الفطر کی نماز پڑھی ہے؟ اس گراؤنڈ میں پڑھتے ہیں کہ مسجد میں پڑھتے ہیں؟ ہاں، کتنا خطبہ ہوا ہے عید میں؟ جنہوں نے نماز پڑھائی کتنا خطبہ دیا؟ خطبہ جیسے جمعہ میں 2 خطبہ ہوتا ہے نا، عید میں کتنا خطبہ ہوا؟ ایک ہوا نا. پوری دنیا 2 خطبہ دیتی ہے. حنفی 2 خطبہ دیتا ہے، شافعی 2 خطبہ دیتا ہے، مالکی 2 خطبہ دیتا ہے، حنبلی 2 خطبہ دیتا ہے. سعودی عرب میں جائے سارے حنبلی 2 خطبہ دیتے ہیں. مسجد نبوی میں 2 خطبہ، مسجد حرام میں 2 خطبہ عید کا. جا کے دیکھ لیں، آپ چیک کر کے دیکھ لیں. جبکہ صحیح حدیث سے ایک ہی خطبہ ہے. شیخ البانی سے پہلے صرف ہندوستان کے اہل حدیث ایک خطبہ دیتے تھے عید میں. اور شیخ البانی جب کیونکہ عرب کے تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے جب یہ بات کہی کہ عید میں ایک ہی خطبہ، تقلیدی دنیا نے ہنگامہ کر دیا، خاص طور سے حنبلیوں نے بھی ان کے خلاف عجیب زبان استعمال کی. جب بھائی حدیث میں ایک ہی تو 2 کہاں سے لے آئے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، بولے حدیث ضعیف ہے لیکن سختی نہیں کرنا چاہیے اس مسئلے میں. کیوں نہیں سختی کرنا چاہیے؟ جب حدیث ضعیف ہے اور صحیح حدیث سے ایک ہی ثابت ہے تو کیسے اجازت دیتے ہیں؟ یہ تقلید نہیں ہے. یعنی صرف اس لیے 2 خطبہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے مذہب میں ہے، حدیث میں نہیں ہے. یہ تقلید نہیں ہے. جلسے استراحت جانتے ہیں کیا ہوتا؟ جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بیٹھنا رہتا ہے. حنفی تورک نہیں مانتا. تورک جانتے ہیں؟ وہ پیر نکال کے بیٹھنا ہوتا ہے نماز میں. تو حنفی لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث سے تورک کی. تو لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی بیمار رہے ہوں گے، تورک کر لیا ہوگا. اہل حدیث کہتے ہیں حدیث میں آیا، بیماری کی وضاحت نہیں، اس لیے وہ سنت ہم مانیں گے. ہمارے ملک کے حنفی کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ بیمار رہے ہوں گے، کر لیا ہوگا. جلسے استراحت کا مسئلہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ حنبلی لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی بیمار رہے ہوں گے، کر لیا ہوگا، یہ سنت نہیں. شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں سنت نہیں ہے. یہ علماء کہتے ہیں سنت نہیں ہو. اللہ کے فضل و کرم سے شیخ بن باز نے تسلیم کیا سنت ہے، کیونکہ وہ اہل حدیث تھے. انہوں نے کہا کہ میں تو حنبلی ہو جاتا وہاں رہتا تو وہاں سے نکلے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے توفیق دی، انہوں نے تسلیم کیا. شیخ البانی تمام المنہ میں جلسے استراحت، چھوٹا سا مسئلہ ہے جلسے استراحت، لیکن یہ مسئلہ نمائندگی کرتا ہے کہ آپ کا منہج کیا ہے. تو شیخ البانی نے لکھا، بہت سخت لکھا کہ جب یہ حدیث سے ثابت آپ کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی؟ صرف اس لیے نہیں کر رہے ہو کیونکہ آپ کے مسلک میں نہیں ہے. اور ہم لوگ چلاتے نہیں سب اہل حدیث ہو گئے. یہ اہل حدیث کا منہج ہے. اہل حدیث کا منہج حدیث سامنے، آپ اس کو نہیں مان رہے ہو اور آپ کہتے ہم کیسے ایسے انسان کو، ایسے لوگوں کو اہل حدیث مان لیں؟ ٹھیک ہے، علم میں، عقیدے میں، ہر معاملے میں کتنے بڑے پہاڑ ہوں بھائی، لیکن اگر تقلیدی منہج ہے تو آپ مقلدی رہو گے. چاہے ہزاروں مسئلے میں آپ نے تحقیق کر کے الگ راستہ اختیار کیا، لیکن ایک جگہ اگر آپ دکھائی دے رہا ہم کو کہ آپ کے سامنے صحیح حدیث ہے اور آپ کو دکھ رہا ہے پھر بھی نہیں مان رہے ہو اور بہانہ کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی بیمار رہے ہوں گے، تو یہی تقلید ہے. ایک اہل حدیث کیا ہوتا ہے؟ اسے اگر ہو سکتا ہے کہ 100 مسئلے میں اہل حدیث غلطی کرے لیکن وہ انجانے میں غلطی کرتا ہے، لیکن اگر اہل حدیث کو پتا چل جائے کہ یہ حدیث میں ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا، بلکہ اتباع کے جوش میں کبھی کبھی مقلدین کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. اہل حدیث مقلدین کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. کیسے بھائی؟ کسی نے کہہ دیا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے اور یہ حدیث میں آیا ہے، بھولا بھالا اہل حدیث عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا منہج حدیث ماننا ہے. اسے نہیں پتا یہ تقلیدی دنیا کا مسلک ہے، یہ حنبلیوں کی اپنی فقہ کا مسئلہ ہے، حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بیوقوف بن گئے اہل حدیث، کیونکہ بیچارہ اس کا جذبہ ہے حدیث ماننے کا، آپ نے اسے بتا دیا حدیث کے مطابق ہے، آپ پہ بھروسہ کیا، بیوقوف بن گئے وہ. تو یہ تقلید ہے میرے بھائی کہ آپ کے مذہب میں کوئی بات کہی دی. کہ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھیں یا نہ باندھیں، بولے کہ اس کے بارے میں مجھے کوئی دلیل نہیں پتا، مرضی باندھے مرضی نہ باندھے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ رائے بولتے ہیں، رائے.
کہ امام احمد رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں رکوع کے بعد ہاتھ باندھو یا نہ باندھو مجھے نہیں پتا ہے، انہوں نے ایک رائے پیش کی، بعد کے لوگوں نے اسے مسلک بنا لیا اور حدیث لالا کے چپکا دیا کہ نہیں یہ تو حدیث میں ہے۔ یہ ہے تقلید، کہ آپ اپنے مسلک کی بات میں جو کبھی رائے تھی اس کو آپ نے آج مدلل کر دیا۔ تو میرے بھائی، اور اہل حدیث اس کو مان رہا ہے، بہت سارے اہل حدیث رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے، کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ، کیونکہ کلیم کر کے مفتی کلیم کر رہا ہے کہ حدیث میں ہے، تو اہل حدیث مان رہا ہے اس کو۔ اتنا بھولا بھلا یہ اہل حدیث ہوتا ہے بیچارہ، یہ مقلدین کے حد تک چڑھ جاتا ہو، اس کو بے کو بنا لیتے، اس کے جذبے کو دیکھ کے، اتباع حدیث کے جذبے کا مس یوز کرتے ہیں لوگ، اہل حدیث کے ساتھ کھیلتے اس کے ساتھ نہیں، لیکن جس دن اہل حدیث کو پتا چلے گا کہ حدیث میں نہیں ہے وہ نکال کے باہر پھینک دے گا اس کو۔ تو یہ فرق ہے اہل حدیث اور اہل تقلید میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، منہج اہل حدیث بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے عقیدے میں بھی صحیح منہج پر ہیں اور فقہ میں بھی صحیح منہج پر ہیں، اور ہمیں اپنے منہج پر باقی رہنا چاہیے۔ یعنی ایک کہاوت ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ تو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، تو وہ تھے نا بنو اسرائیل، اللہ تعالیٰ من و سلوہ دے رہا، من و سلوہ نہیں چاہیے، پیاز لہسن چاہیے ان کو۔ تو اہل حدیث کو اللہ نے اتنی اتباع کی نعمت دی ہے، اس کو پیاز لہسن کی طرف نہیں جانا چاہیے، اپنے منہج پر اس کو رہنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں تقلید کے حوالے سے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حدیث صحابہ کرام کے منہج پر چلائے، ہر طرح کی خرافات اور گمراہیوں سے بچائے، آمین رب العالمین۔